السلام علیکم سامعین، آئیے ایک نئے سلسلے کا آغاز کریں جس کا نام ہے جواری۔ لکھنے والے ہیں احمد اقبال اور آپ اسے سن رہے ہیں رباب کی آواز میں۔ سامعین، یہ ایک طویل ناول ہے اور آج آپ سنیں گے اس کی پہلی قسط۔ امید ہے کہ یہ ناول آپ کی توقعات پر پورا اترے گا۔ سامعین، آپ سے درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز مت بھولیے، اور اگر کہانی کو پسند کرتے ہیں تو اسے لائک اور شیئر بھی ضرور کر دیا کیجیے۔ بہت شکریہ۔ تو لیجئے اس سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ رات بہت سرد اور تاریک تھی۔ سردی ایسی کہ ہڈیوں تک کو منجمد کر رہی تھی۔ اس آسیبی رات میں میری نگاہیں زیادہ دور تک کام نہیں کر رہی تھیں، لیکن میں جہاں تک دیکھ سکتا تھا ریل کی پٹری دو سیاہ لکیروں کی طرح عافیت کے راستے کی رہنمائی کر رہی تھی۔ دونوں پٹریوں کے درمیان لکڑی کے 1 فٹ چوڑے تختے تھے جن میں مضبوطی سے لگے ہوئے نٹ بولٹ دونوں فولادی پٹریوں کو ایک سود ادھر سے ادھر ہونے نہیں دیتے تھے، تاکہ ہزاروں انسانوں کا بوجھ اٹھائے لاکھوں ٹن وزنی ریل گاڑیاں ان کے اوپر سے دندناتی گزر جائیں۔ تختوں کے درمیان پتھر تھے جن پر میرے قدم بار بار لڑکھڑا جاتے تھے۔ میں 2 بار گرا، لیکن کسی چوٹ کی پرواہ کیے بغیر پھر اٹھ کر دوڑنے لگا۔ میرے بالکل پیچھے غلام محمد عرف گاما رستم تھا جو مسلسل میری حوصلہ افزائی کر رہا تھا۔ پیچھے مڑ کے مت دیکھ کاکا، آگے نظر کر، آگے۔ 2-4 بار وہ بھی گرا، اور اس بات کا اندازہ مجھے ان گالیوں سے ہوا جو مشکل وقت اور پریشانی میں از خود اس کے منہ سے نکلتی تھیں۔ ہمارے پیچھے رات کے سناٹے میں اب بھی فائر گونج رہے تھے۔ کچھ آوازیں مشین گن کی تھیں جو واچ ٹاور کے پہرے دار استعمال کر رہے تھے۔ نشانہ لیے بغیر وہ راؤنڈ پر راؤنڈ ختم کر رہے تھے، صرف یہ ثابت کرنے کے لیے کہ وہ کتنے مستعد اور فرض شناس ہیں۔ دوران فائرنگ مجھے کبھی پستول کے فائر بھی سنائی دے رہے تھے، اور ان 303 رائفلوں کے دھماکے بھی جو انگریز جاتے وقت ایک غلام قوم کو بخش گئے تھے۔ صرف ایک سرچ لائٹ تھی جو شمال کی سمت واقع واچ ٹاور پر نصب تھی اور ایک ہی رفتار سے مسلسل گھوم رہی تھی۔ اس کی چندھیا دینے والی روشنی کی لکیر جو آگے پھیلتی جاتی تھی، آس پاس کے جس علاقے سے گزرتی تھی وہاں جیسے دن نکل آتا تھا۔ تقریباً 1 فرلانگ تک پہرے داروں کی نظر ہر حرکت کو دیکھ سکتی تھی۔ جب یہ روشنی دائرے میں سفر کرتی ہماری جانب آنے لگتی تھی تو میں اور گاما رستم اونھے منہ ریلوے لائن پر گر کے ساکت ہو جاتے تھے، اور اس کے گزرتے ہی پھر اٹھ کر دوڑنے لگتے تھے۔ سرچ لائٹ اپنا دائرہ مکمل کر کے دوبارہ ہم پر سے 3 منٹ کے بعد گزرتی تھی۔ یوں ہم 2 منٹ 50 سیکنڈ بھاگتے تھے تو 10 سیکنڈ الٹے پڑے گہری سانسوں کے ساتھ پھر اپنی توانائی کو بحال کرتے تھے۔ مجھے اندازہ تھا کہ اب میں خطرے کی حد سے کافی باہر آ چکا ہوں۔ اس کے باوجود کسی اندیکھی گولی کے دل میں اتر جانے کا خوف تھا جو میرے پیروں کو مشینی انداز میں حرکت دے رہا تھا۔ اچانک تاریکی میں میرے پاؤں کسی جسم سے ٹکرائے اور میں سنبھل نہ سکا۔ ابے اندھا ہے کیا؟ کسی نے نیم خوابیدہ لہجے میں کہا۔ میرے گھٹنے پر چوٹ آئی تھی۔ میں نے تیش میں اس کی ایک لات رسید کی جو ریل کی پٹڑی کے ایک تختے پر مردے کی طرح سیدھا پڑا تھا۔ سور کے بچے، یہ سونے کی جگہ ہے؟ تیرے باپ کا بیڈ روم ہے؟ وہ بڑبڑایا۔ فقیر کو جہاں نیند آ جائے وہی اس کے باپ کا بیڈ روم، مگر تو نے مجھے سور کا بچہ کیسے کہا؟ میں نے اس کے دوسری لات ماری۔ تو اور کیا کہوں؟ گاما رستم میرے ساتھ ہی رک گیا تھا۔ چل جانے دے کاکا، یہ تو کوئی پاگل چرسی ہے۔ چرسی جیسے خود سے بولا۔ ابھی کچھ دیر پہلے کسی نے مجھے کہا تھا کتے کا بچہ۔ کیا میری شکل دونوں سے ملتی ہے؟ سور سے بھی اور کتے سے بھی؟ گاما رستم نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے آگے کھینچ لیا۔ وقت ضائع مت کر، چرسی پیچھے سے بولا۔ کمینوں، مجھے یہاں سے ہٹایا بھی نہیں، 2 لاتیں مفت میں ماری، میرے اوپر سے ٹرین گزر گئی، پھر؟ صورتحال کی سنگینی کے باوجود میں مسکرانے پر مجبور ہو گیا۔ میں نے چرسی کو گھسیٹا اور ریلوے لائن سے ہٹا کر کچھ دور لٹا دیا۔ اب دوبارہ اپنے باپ کے بیڈ روم میں مت جانا، چرسی نے میرا ہاتھ چوم کے کہا۔ تھینک یو فادر۔ فائرنگ بلاخر رک گئی تھی یا روک دی گئی تھی۔ سرچ لائٹ اب بھی گھوم رہی تھی، لیکن فاصلہ زیادہ ہونے کی وجہ سے اس کا اجالا ہم تک نہیں پہنچ پا رہا تھا۔ گاما رستم میرے ساتھ چلنے لگا۔ ہم دونوں اپنی پھولی ہوئی سانس اور اپنے وجود میں بھرے ہوئے موت کے خوف پر قابو پانے کی کوشش کر رہے تھے۔ یہ جگہ دونوں طرف پھیلے ہوئے شہر سے خاصی بلند تھی۔ یہاں سے چند قدم کے فاصلے پر پل تھا۔ پرانے شہر کو نئے شہر سے ملانے والی سڑک اس کے نیچے سے گزرتی تھی۔ گاما رستم اچانک بیٹھ گیا۔
اس نے جیب سے سگریٹ نکال کے ماچس کی تیلی کے شعلے کو دونوں ہاتھوں کی پناہ میں رکھا اور سگریٹ کے جلتے ہی اسے پھونک مار کے بجھا دیا۔ خاموشی کے ایک مختصر وقفے میں اس نے ایک طویل کش کا دھواں خارج کیا۔ جب پاکستان نہیں بنا تھا تو یہاں پر جے بی سنگارام بسکٹ فیکٹری تھی، جو بعد میں یعقوب بسکٹ فیکٹری بنی۔ اس کے انرجی فوڈ بسکٹ میں اپنے بچپن میں بڑے شوق سے کھاتا تھا۔ میری سمجھ میں نہیں آیا کہ اس وقت اپنے بچپن کی کسی یاد کے حوالے کا یہ کون سا موقع تھا۔ میں اس شہر کو دیکھ رہا تھا جو سو رہا تھا، جھونپڑی کے فرش سے کسی پرتکلف ایئر کنڈیشن بیڈ روم کے فوم والے بیڈ تک، کسی تھانے کے ڈرائنگ روم میں تفتیش کے عمل سے گزر کر آنے والے حوالاتی سے کسی حجلہ عروسی میں یک جان دو قالب ہو کر سونے والوں تک۔ رات نے سب کو سکون کی پناہ میں لے رکھا تھا۔ میں اور میرے جیسے کچھ بدبخت جاگ رہے تھے، وہ جن کے لیے خواب آور گولی بھی بے اثر تھی، بیمار، بوڑھے، یا وہ جن کو صبح کے سورج کا اجالا دیکھنے سے پہلے تختہ دار پر سو جانا تھا۔ گاما رستم کی آواز مجھے پھر خیالوں سے حقیقت کی دنیا میں کھینچ لائی۔ کاکا، اب دیر نہیں کرنی چاہیے۔ میں چونکا۔ استاد، کیا ٹائم ہو گیا؟ اس نے میری بات کا جواب نہیں دیا اور کھڑے ہو کر مجھے گلے لگا لیا۔ میرے تیرے راستے یہاں سے الگ ہوتے ہیں، چل جا، تیرا رب رکھا۔ فرتے جذبات سے میرا گلا روند گیا۔ استاد، میں تمہارا شکریہ کیسے ادا کروں؟ میں نے اس کا ہاتھ تھام کے کہا۔ وہ ہنسا۔ بندے کو بندے کا شکر گزار نہیں ہونا چاہیے، شکر کرنا چاہیے اس سونے رب کا جو زندگی کے وسیلے بناتا ہے۔ میں نے کہا، پھر کب ملو گے استاد؟ اس نے پھر انگلی اوپر اٹھائی۔ جب اسے منظور ہوا، جس نے ہمیں پہلی بار ملایا تھا۔ چل اب جا، اور ہاں، میری بات یاد ہے نا؟ میں نے اقرار میں سر ہلایا اور اسے بائیں رخ پر آباد نئے شہر کی جانب نشیب کا فاصلہ طے کرتے دیکھتا رہا۔ نیچے پہنچ کر اس نے پلٹ کر دیکھا اور ہاتھ ہلایا۔ میں نے تصور کی آنکھ سے اس کی بڑے بھائی جیسی پرشفقت حوصلہ دینے والی مسکراہٹ کو محسوس کیا، پھر وہ تاریکی میں گم ہو گیا۔ ریلوے پل کے نیچے سے اس وقت بھی اکا دکا گاڑی پرانے شہر کی طرف آتی تھی اور دوسری طرف نکل جاتی تھی۔ گھنٹہ گھر کی طرف سے میں نے ٹن ٹن کی وہ مدھم آواز سن کے اندازہ کیا کہ رات کے 2 بجے کا وقت ہے۔ سنبھل سنبھل کے قدم جماتا ہوا میں نیچے اترتا گیا۔ اب میری آنکھیں اندھیرے میں دیکھنے لگی تھیں۔ کسی نامعلوم وجہ کی بنیاد پر سڑک کی روشنیاں گل تھیں۔ یہ میرے لیے اچھی بات تھی، مجھے خود کو چھپائے رکھنے کے لیے اندھیرے کی ضرورت سب سے زیادہ تھی۔ میری سب سے پہلی فکر اپنے اس لباس فاخرہ سے نجات حاصل کرنے کی تھی، جس پر 1 2 3 کے ہند سے اتنے نمایاں تھے کہ کسی تعارف کے بغیر ہی میرے بارے میں سب کچھ بتا دیتے تھے کہ میں کون ہوں، کیا کرتا ہوں، کہاں سے آیا ہوں۔ لیکن 1 2 3 کا نمبر نظر آنے سے پہلے ہی میرا 4 خانے والا لباس ہر نگاہ کو متوجہ کر سکتا تھا۔ ایک بار میں نے یہ بھی سوچا کہ اس لباس سے رسوائی سے لاکھ بہتر ہوگا کہ میں اسی لباس قدرت میں نظر آؤں جس میں 27 سال پہلے میں اس دنیا میں وارد ہوا تھا۔ کوئی دیکھ بھی لے تو زیادہ سے زیادہ مجھے دیوانہ اور مجذوب سمجھے گا۔ یہ تو نہیں ہوگا کہ مجھے پکڑ لے اور واپس وہیں پہنچا دے جہاں سے میں جان کی بازی لگا کے نکلا تھا۔ اپنے اس ارادے پر عمل کرنے سے پہلے ہی تانگا اسٹینڈ کی جانب مجھے پہلا گھر وہ ملا جس کے صحن کی دیواریں میرے اپنے 6 قد کے قد سے ذرا ہی اونچی تھیں۔ ہاتھوں کے زور پر اپنا وجود اٹھا کے میں نے دیوار پر سے جھانکا تو مجھے ایک چھوٹا سا ویران صحن نظر آیا، جس میں لمبائی کے رخ باندھی گئی ڈوری پر کچھ کپڑے سوکھنے کے لیے ڈالے گئے تھے۔ دیوار پکی تھی اور اس بات کا امکان نہیں تھا کہ میرے بوجھ سے کوئی اینٹ اکھڑ کے ہاتھ میں آ جائے تو پہلے میں بھت سے نیچے گروں، پھر اینٹ مجھ پر اور وہ لگ جائے سر پر تو میں بے ہوش، اور جب ہوش آئے تو میں وہیں جہاں سے جان ہتھیلی پر رکھ کر نکلا تھا، یا پھر کوئی پوچھ رہا ہو کہ بھیا کون ہو، اور میں یادداشت کے چلے جانے سے سب کی صورت دیکھ کے خود اپنے آپ سے یہی سوال کرتا نظر آؤں۔ نہ جانے کتنی فلموں میں ایسا ہو چکا ہے۔ چنانچہ میں نے احتیاط سے وہ دیوار عبور کی اور خاموشی سے دوسری طرف کے آنگن میں اتر گیا۔ ڈوری پر ملے جلے کپڑے پھیلے ہوئے تھے۔ اس سے میں اندازہ کر رہا تھا کہ گھر میں 2 بچے ہیں، ایک لڑکا اور ایک لڑکی۔ پھر ان دونوں کو پیدا کرنے والی ماں کے کپڑے بھی نظر آ گئے جو میرے کسی کام کے نہیں تھے۔ میں لڑکی ہوتا تب بھی انہیں استعمال کرنا مشکل تھا۔ ان کی چوڑائی میں 2 عام لڑکیاں سما سکتی تھیں۔ اس کے ساتھ ہی سائز میں اتنا ہی بڑا دوسرا مردانہ جوڑا ملا جو یقیناً شوہر نامدار کا تھا۔ میری نظر اپنے مقابل 2 کمروں کے بند دروازوں پر بھی رہی، جہاں سے کسی بھی وقت کوئی نمودار ہو جاتا تو جیل کے سائرن سے بلند تر آواز میں خطرے کا سائرن بجا دیتا،
جس کی گونج اب تک میرے کانوں میں محسوس ہوتی تھی۔ وہ شلوار قمیض میرے سائز سے خاصے بڑے تھے، انہیں پہن کر میں آسانی سے چل پھر نہیں سکتا تھا۔ اس مشکل کا حل بھی مجھے فوراً ہی سوجھ گیا۔ میں نے یہ کپڑے اپنی سرکاری وردی پر چڑھا لیے۔ اس کے 3 فائدے ہوئے۔ ایک تو لباس مجھے زیادہ ڈھیلا نہیں رہا، دوسرے ڈبل لباس نے سردی کے احساس کو کم کر دیا، اور تیسرا سب سے بڑا فائدہ یہ کہ میں قیدی نمبر 123 کی بجائے عام شریف آدمی نظر آنے لگا۔ جیل سے فرار کے بعد میں نے پہلا نیک کام یہ کیا کہ کسی شریف آدمی کے کپڑے چرائے، لیکن مجھے اللہ پر بھروسہ تھا کہ وہ نیتوں کا حال جانتا ہے، انسان کی مجبوریوں کو سمجھتا ہے اور خطاؤں کو معاف کرتا ہے۔ اس گھر سے باہر آنا آسان تھا۔ میں نے دروازہ کھولا اور زیادہ اعتماد کے ساتھ باہر نکل آیا۔ ایک مسئلہ اب بھی باقی تھا، میرے پیروں میں جوتے نہیں تھے اور سردی میں سخت زمین پر چلنا میرے لیے مشکل ہو رہا تھا۔ میرے پیر پہلے ہی ریلوے کی پٹری پر دوڑنے سے زخمی تھے۔ اگر اس صحن میں کہیں مجھے اپنے پیروں کے سائز کے مردانہ جوتے نظر آتے تو میں انہیں بھی چرانے میں تکلف سے کام نہ لیتا۔ میرے قدم اب اپنی اگلی پناہ گاہ کی طرف اٹھ رہے تھے جو زیادہ دور نہیں تھی۔ میری نظریں بائیں ہاتھ پر لطیف پارک کو دیکھ سکتی تھیں۔ اس کے آگے تانگا سٹینڈ تھا، لیکن درمیان میں ایک پتلی سی سڑک لطیف پارک کی بیرونی دیوار کے ساتھ پرانی ٹائل فیکٹری کی طرف جاتی تھی۔ اس کے پیچھے کہیں وہ ویران حویلی تھی جو جن بھوتوں کا ڈیرا سمجھی جاتی تھی۔ سکھر کے شہر سے میرے بچپن کی یادیں وابستہ تھیں۔ میرے نانا یہاں نہروں کے محکمے میں کسی اعلیٰ انتظامی عہدے پر فائز تھے، چنانچہ سکھر بیراج کی نہروں میں پانی کی روانی ان کی مرضی کے تابع تھی۔ دونوں کناروں کی کس نہر میں کتنا پانی چھوڑا جائے، کسے کم کسے زیادہ اور کسے بالکل نہ دیا جائے، اس کا انحصار پانی کے خریداروں کی قوت خرید پر رہتا تھا۔ نذرانہ اچھا تو زمین اگلے سونا، نذرانہ نہیں تو پیاسی فضل سے کسان کو روٹی بھی میسر نہیں۔ وہ چاہے تو فرمودہ اقبال پر عمل کرے اور ہر خوشہ گندم کو جلا دے۔ اللہ میرے نانا کی مغفرت کرے یا نہ کرے، نواسے کو ان کے گناہ کا اعتراف کرنے میں کوئی شرم محسوس نہیں ہوتی کہ انہوں نے لاکھوں رشوت سے کھائے جو آج کے حساب سے کروڑوں سمجھے جا سکتے ہیں۔ ہماری رہائش لاہور میں شملہ پہاڑی کے قریب کسی ہندو کی چھوڑی ہوئی پرانی مگر بہت وسیع و عریض کوٹھی میں تھی۔ ہر سال موسم گرما کی چھٹیاں ہوتے ہی اماں میکے کے لیے رخت سفر باندھ لیتی تھیں اور ہم دونوں بھائی بڑے ذوق و شوق سے اس سالانہ جشن سیر و تفریح کے لیے تیاریاں کرتے تھے۔ نانا کو رہائش کے لیے دریا کے کنارے قدرے بلندی پر ایک کوٹھی ملی ہوئی تھی جس کے برآمدے کا رخ دریا کی جانب تھا، مگر پیچھے کی سیڑھیوں سے اتر کر ہم گھنٹہ گھر والی سڑک پر آ جاتے تھے۔ ہر شام کشتی ہمیں دریا میں بیراج سے روہڑی برج تک سیر کرانے لے جاتی تو دوسری کسی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے ساتھ چلتی تھی۔ دونوں کے ملاح ماہر تیراک اور غوطہ خور تھے، چنانچہ دریا کی سرکش روانی سے ہماری زندگی کو لاحق خطرات نہ ہونے کے برابر تھے۔ کبھی ہم بنسی اور ڈور سے کوئی چھوٹی سی مچھلی پکڑنے میں کامیاب ہو جاتے تھے تو یوں خوش ہوتے تھے جیسے ویل کا شکار کیا ہو۔ ہماری خدمت اور ہر فرمائش پوری کرنے کے لیے نوکر چاکر موجود رہتے تھے، اور یہ ممکن نہیں تھا کہ نانا کے لاڈ سے بگڑنے والے نواسوں کو ماں کی ممتا سدھار سکے۔ میں شاید 6ٹھی جماعت میں تھا کہ نانا کا انتقال ہوا۔ انہیں کسی نے قتل کرا دیا تھا۔ ہماری سالانہ عیاشی اور شہزادگی ختم ہو گئی، لیکن اس وقت کی آوارہ گردی نے مجھے اس پرانے شہر کی سڑکوں اور گلی محلوں سے متعارف کرا دیا تھا، اور 15-16 سال گزر جانے کے بعد بہت کچھ بدل گیا تھا، لیکن بہت کچھ میری یادداشت میں محفوظ بھی تھا۔ تاہم اس وقت میں نے یہاں کی کسی پورا سیب حویلی کا کوئی قصہ نہیں سنا تھا۔ پرانی ٹائل فیکٹری بھی یاد ماضی ہو گئی تھی۔ یہ شاید تقسیم سے پہلے یہاں ہوگی۔ اب سارا علاقہ نو تعمیر شدہ مکانوں سے بھر گیا تھا۔ میری سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ میں کس سے اس حویلی کا پتہ پوچھوں۔ نہ گلی میں کوئی نظر آ رہا تھا، نہ کسی گھر میں روشنی تھی، اور نہ یہ ممکن تھا کہ میں دستک دے کر کسی کو سوتے سے جگاؤں اور اسے بھوتوں والی حویلی کا پتہ معلوم کروں جو میرے لیے گاما رستم کے مطابق آج کی رات کی سب سے محفوظ پناہ گاہ ثابت ہو سکتی تھی۔ میں نے پیچھے کی پرپیچ گلیوں میں گھوم پھر کے دیکھا، لیکن ہر بار میں وہیں پہنچ جاتا تھا جہاں سے چلا تھا۔ عین اس وقت جب میں مایوسی اور جھنجھلاہٹ سے خوف اور پریشانی میں مبتلا تھا اور یہ سوچ رہا تھا کہ اب مجھے حویلی کا خیال چھوڑ کے کوئی اور پناہ گاہ تلاش کرنا چاہیے، حویلی اچانک مل گئی۔ یا شاید اس حویلی نے بھوتوں سے خود بھی غائب ہو جانے کا ہنر سیکھ لیا تھا، ورنہ یہ کیسے ممکن تھا کہ میں گنی چنی گلیوں میں سرگرداں رہا اور حویلی مجھے دکھائی نہ دی۔ حویلی 6 منزلہ تھی، اس کے 2 حصے مکمل تھے اور تیسرا نصف حصہ بھی بنا ہوا نظر آ رہا تھا۔
گاما رستم کی فراہم کردہ معلومات کے مطابق یہ حویلی تقسیم سے بھی 50 برس پہلے کسی لالا کاشی رام نے تعمیر کرائی تھی، جن کے بحری جہاز بمبئی سے عدن تک چلتے تھے۔ حویلی کا ایک حصہ مندر جیسا نظر آتا تھا تو دوسرا مغل طرز تعمیر کا نمونہ تھا۔ یقیناً جب یہ بنی ہوگی تو اس کا حسن دیکھنے والوں کو مسحور کرتا ہوگا۔ اب یہ عبرت سرائے دہر تھی۔ اس کی ویرانی اور خستہ حالی اس کے ساتھ زمانے کے بے رحم سلوک کا منہ بولتا ثبوت تھی۔ وہ ایک ایسی لاوارث اور فٹ پاتھ پر مفلوج ہڈیوں کا ڈھانچہ بنی عورت کی طرح تھی جو اپنے زمانے میں حسن و شباب کی خیرہ کن آب و تاب رکھتی ہو اور سینکڑوں پرستاروں یا خریداروں اور حسن کے پجاریوں کے دل اس کی راہ میں پھولوں کی طرح بچھے رہتے ہوں کہ کہیں اس کے نازک گلابی تلوے کسی کنکر سے مجروح نہ ہوں۔ یہ وقت ہرگز شاعرانہ تصورات اور خیال آرائی کا نہیں تھا، لیکن میں کیا کرتا؟ بقول غالب زندہ میں بھی شورش نہ گئی اپنے جنوں کی۔ سوتے جاگتے وقت بے وقت میرے احساس کا آزاد پنچھی اسی طرح خیالوں کے آسمان میں پرواز کرنے نکل جاتا تھا۔ وہ میرے قابو میں کب تھا؟ حویلی کے اندر جانے کا ایک ہی دروازہ تھا جس کے ادھ کھلے پٹ سے اندر کی ویرانی اور تاریکی عیاں تھی۔ میں نے ڈرتے ڈرتے اندر قدم رکھا۔ محبوس ہوا کے ساتھ میں نے ایک عجیب سی بو محسوس کی۔ یہ حویلی میں سکونت پذیر چمگادڑوں یا ویرانوں کے ساکن کسی الو کے خاندان کی بو تھی جو حویلی کو بطور ٹوائلٹ بھی استعمال کرتا رہا ہوگا۔ میں خود الو کی طرح آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے اندھیرے میں کچھ دیکھنے کی ناکام کوشش کر رہا تھا اور اندھوں کی طرح قدم آگے بڑھا رہا تھا۔ یہ تو ناممکن تھا کہ میں دروازے کے سامنے ہی ڈیرا ڈال دوں، اور یہ بھی ممکن نہیں تھا کہ میں ساری حویلی کا جائزہ لے کر اپنے لیے پسند کی جگہ تلاش کر سکوں۔ میرے ننگے پیروں کے نیچے مٹی دھول کے ساتھ خس و خاشاک بھی آ رہے تھے، جانوروں یا انسانوں کی وہ خوراک بھی جو ان کے جسم نے ہضم کرنے کے بعد خارج کر دی تھی۔ نہ جانے کہاں کوئی بلی کسی بلے پر غصے سے غرا کر اسے اپنی طرف بلا رہی تھی۔ عورت کی نام میں ہاں ایسی ہی ہوتی ہے، میں نے سوچا، اور منہ کے بل گرتے گرتے بچا۔ فرش پر نہ جانے کیا کیا تھا، شکستہ اینٹوں کے ٹکڑے، کنکریاں، مٹی کا کوئی برتن۔ اچانک میں سامنے آ جانے والی دیوار سے ٹکرا گیا۔ اس وقت مجھے اپنی عقل پر غصہ آیا۔ اگر میں ذرا سا دور اندیش ہوتا تو گاما رستم سے ماچس ہی مانگ لیتا۔ بڑی آسانی سے میں کسی بھوت اور بھوتنی کے بیڈ روم میں کوئی محفوظ جگہ تلاش کر لیتا۔ وہ اپنی خلوت میں میری مداخلت کا کیوں برا مانتے، جبکہ میں انہیں دیکھ ہی نہیں سکتا تھا؟ وہ مجھے دیکھ سکتے تھے تو کیا؟ یہ ایسا ہی ہوتا جیسے کوئی پیدائشی اندھا غلطی سے کسی کے حجلے عروسی میں داخل ہو جائے۔ باہر سے کوئی موٹر سائیکل گزری، اس کی ہیڈ لائٹس کا تھوڑا سا اجالا پل بھر کے لیے اندر آیا، لیکن اس نے مجھ پر گرد و پیش کے منظر کو عیاں کر دیا۔ جہاں میں کھڑا تھا وہ ڈیوڑی قسم کی جگہ تھی۔ ایک بے چوکھٹ کے دروازے کا خلا میرے سیدھے ہاتھ پر تھا، دوسرا بائیں جانب۔ میں دائیں طرف والے در کے قریب تھا۔ اس میں سے گزرتے ہی میں نے ہاتھ پیروں سے ٹٹول کر ایک صاف جگہ تلاش کی اور دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ سکون کی پہلی سانس کے ساتھ میں نے گاما رستم کے بارے میں سوچا کہ اس وقت وہ کہاں ہوگا۔ گاما رستم اس کا اصل نام نہیں تھا۔ پہلے وہ صرف غلام محمد تھا جو لاہور میں بسنت روڈ کے ایک چھوٹے سے گھر میں پیدا ہوا تھا۔ لاہوری روایات کے مطابق گھر والوں نے بھی اسے گاما کہہ کے بلایا۔ جوانی میں اس نے دنگل دیکھے اور جیتنے والوں کو دیکھا جو پسینے اور کیچڑ میں لتھڑے ہونے کے باوجود تماشائیوں کے کندھوں پر سوار ہو کے انعام میں دیے جانے والے طلائی گرز کو یوں لہراتے تھے جیسے انہوں نے رستم لاہور کا خطاب نہیں جیتا، سارا زمانہ جیت لیا ہو۔ گاما رستم زماں تھا، بھولو رستم پاکستان۔ باقی سب لوکل رستم تھے۔ گاما نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ بھی زوراور بنے گا۔ رستم لاہور ہوگا، اور تقدیر نے یاوری کی تو رستم زماں ثانی، لیکن نہ جانے کیوں تقدیر نے یاوری نہیں کی۔ وہ اکھاڑے گیا، کشتیاں بھی لڑیں، استادوں کی گالیاں اور ماریں بھی کھائیں، لیکن رستم لاہور تو کیا، رستم گڑی شاہو بھی نہیں بن سکا، جو لاہور کا ایک محلہ تھا جہاں وہ زور کرتا تھا۔ بس اس کے نام کے ساتھ رستم کا لفظ لگ گیا۔ پہلے یہ محض اظہار تمسخر تھا، پھر اس کے نام کا حصہ ہو گیا۔ گاما رستم سے میری ملاقات سکھر جیل میں قدم رنجہ فرمانے کے تیسرے روز ہوئی تھی، جب میں دن بھر کی مشقت اور ذلت کے بعد اکیلا بیٹھا ہچکیوں سے رو رہا تھا۔ اچانک کسی نے میرے قریب بیٹھ کر پرتمسخر لہجے میں سوال کیا، کیا ہوا کاکا؟ کسی نے ڈیش کی ہے تیری؟ یہ تو ہوتا ہے یہاں۔ میں نے سر کو نفی میں ہلایا۔ کسی میں ہمت ہے؟ وہ ہنس پڑا۔ ہمت تو سب میں ہے، اور کیوں نہ ہو، تو ہے بھی بڑا چکنا۔ پہلے سب تیری طرح روتے ہیں، پھر عادی ہو جاتے ہیں۔
دوسروں کے ساتھ بھی وہی کرنے لگتے ہیں جو ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ اپنی بکواس بند کرو اور جاؤ۔ دیکھ کاکا، روٹی ملنے کا ایک ٹائم ہوتا ہے، یہ ٹائم نکل گیا تو رات بھر بھوکا رہنا پڑے گا، پھر کھانے کو بھی نہیں ملے گا۔ بھوکے پیٹ آنسو بھی آنکھ سے نہیں نکلتے، اور اوپر سے کسی نے میں نے نفرت سے اسے دھکا دیا۔ تم کو اتنی فکر کیوں ہے میری؟ پتہ نہیں کیوں، تو مجھے کاکا لگتا ہے، چھوٹا سا کاکا جس کو ماں اسکول میں داخل کرا کے واپس گھر چلی گئی ہو۔ میں بھی ایسے ہی روتا تھا پہلے دن۔ چل آجا میرے ساتھ، شاباش اٹھ۔ نہ جانے اس کے لہجے میں کیا بات تھی کہ میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور کھڑا ہو گیا۔ ہم کھانا لے کر لوٹے تو ایک دیوار کے ساتھ اکٹھے بیٹھ کر کھانے لگے۔ میں نے اسے غور سے دیکھا۔ وہ مضبوط جسم اور قد میں مجھ سے کچھ کم، لیکن عمر میں 8-10 سال زیادہ تھا۔ جیسا کہ مجھے بعد میں معلوم ہوا، اسے موت کی سزا ہوئی تھی، مگر اسے یقین تھا کہ اس کی رحم کی اپیل منظور ہو جائے گی اور سزائے موت کو عمر قید میں تبدیل کر دیا جائے گا۔ نہ جانے کیوں یہ یقین رحم کی اپیل کرنے والے ہر قیدی کو ہوتا ہے۔ اپنے اخلاق یا اپنے رویے سے گاما رستم نے نگران عملے کو رام کر لیا تھا اور اسے نمبردار مقرر کر دیا گیا تھا، یعنی وہ قیدی جو دوسرے قیدیوں پر نظر رکھتا ہے، جیسے کلاس کا مانیٹر۔ نام کیا ہے تیرا کاکا؟ اس نے کھاتے کھاتے پوچھا۔ چودھری فرید الدین۔ وہ بولا، بس فرید کافی ہے کاکا، ادھر کوئی چودھری نہیں۔ کس جرم میں آیا ہے؟ قتل کے جرم میں، مگر میں نے کوئی قتل نہیں کیا۔ چھوڑ یہ بات، جب ٹھپا لگ گیا قاتل کا تو آگے کوئی عدالت نہیں، یہاں سب یہی کہتے ہیں۔ میں نے تلخی سے کہا، تم بھی؟ ہاں میں بھی کاکا، مانتا کون ہے، اس لیے یہ بات کرنا بھی فضول ہے۔ سزا کیا ہوئی تھی؟ سزائے موت۔ وہ ہنسا، یعنی اب نہ تیرا ساتھ رہے گا پھانسی کے تختے تک۔ معلوم نہیں کیوں وہ مجھ پر مہربان ہوا، لیکن آنے والے دنوں میں اس کا رویہ میرے ساتھ بالکل بڑے بھائی جیسا رہا۔ ایک ہفتے بعد مجھے اندر کی دیوار پر رنگ کرنے کی مشقت دی گئی، کیونکہ قیدیوں کی فلاح و بہبود میں دلچسپی رکھنے والی کوئی NGO اس جیل کا دورہ کرنے آ رہی تھی۔ مجھے ٹین کا ایک پرانا ڈبہ تھما دیا گیا۔ یہ کوکنگ آئل کا 5 لیٹر والا ڈبہ تھا، جس میں اوپر 2 سوراخ کر کے تار سے ہینڈل بنا دیا گیا تھا۔ میں ایک سیڑھی پر چڑھا اور دائیں بائیں جہاں تک میرا ہاتھ جاتا تھا برش سے زرد رنگ کا ڈسٹیمپر پھیلا رہا تھا۔ جب رنگ ختم ہو جاتا تھا تو میں نیچے اتر کے پیسٹ اور پانی ملا کر پھر آدھا ڈبہ بھرتا تھا۔ میں نے دیکھا میرے چاروں طرف میرے جیسے بہت تھے، کچھ حقیقی مجرم اور کچھ بنا دیے جانے والے۔ یہ سب ناقابل شکست سلاخوں، بے حس اور صفاق پہرے داروں اور برقی رو کی ہلاکت خیزی سے معمور خاردار تاروں کے اسیر تھے۔ یہ سب تھوڑے کو بہت سمجھنے کے پابند کر دیے گئے تھے۔ تھوڑی سی آؤٹنگ، تھوڑی سی روشنی، تھوڑی سی زندگی۔ انہیں اپنے مقررہ راشن سے بھی تھوڑا سا حصہ ملتا تھا، جسے سب بلاخر یہ لوگ کافی سمجھ کے قبول کرنے لگتے تھے۔ ان کے پاس امید کا تھوڑا سا اجالا تھا، جس سے وہ خوف اور بے یقینی کے اندھیرے کا جال کاٹتے رہتے تھے۔ یہ تھوڑی سی خوشی اور تھوڑے سے خواب اور ان کی تھوڑی سی تعبیر مانگتے رہتے۔ ٹنڈے لاٹ کی اولاد! گدی پر پڑنے والے زبردست جھانپڑ نے میرے قدم اکھاڑ دیے۔ میں سامنے والی دیوار سے ٹکرایا۔ اس کے باوجود میں نے رنگ کے ڈبے کو گرنے نہیں دیا، ورنہ شاید میرا رات کا کھانا بند کر دیا جاتا۔ کام میں غفلت برتنے سے بڑا جرم رنگ کا نقصان بن جاتا۔ یہ دن میں خواب دیکھنے اور خیالوں میں گم ہو جانے کی سزا تھی۔ سزا دینے والا پرانا پاپی تھا، جس کے نامہ اعمال میں چوری، ڈکیتی، اغوا اور قتل جیسے سنگین جرائم تھے، مگر یہاں وہ مراعات یافتہ اور معزز شمار ہوتا تھا، کیونکہ اس کے خیر خواہ باہر سے اندر کے حکام کو بڑی باقاعدگی سے ماہانہ نذرانے پہنچاتے تھے اور خطرناک لوگ تھے۔ میں رنگ کا ڈبہ لے کر دوبارہ سیڑھی پر چڑھا اور میرا ہاتھ مکان کے انداز میں پھر سے یوں چلنے لگا جیسے سوئچ آن کرتے ہی انسان سے کوئی مشین بن گیا ہوں۔ اس وقت گاما رستم کہیں سے نمودار ہو گیا۔ اس نے مجھے لات مارنے والے کو روک لیا اور بڑے دوستانہ انداز میں اسے سگریٹ پیش کیا۔ یہ لے سگریٹ پی۔ اس نے عادت کے مطابق درمیان میں ایک گالی فٹ کی۔ دیکھتا کیا ہے، باہر کی ہے۔ سگریٹ لینے والے نے ایک کے بدلے 2 گالیاں دی۔ وہ تو میں دیکھ رہا ہوں، مگر مقصد بتا اپنی ماں کے۔ رستم نے اس کی سگریٹ جلائی۔ یار یہ جو نیا چوچا ہے نا، ذرا اس پر ہاتھ ہولا رکھ۔ کیوں؟ تیرے مامے دا پتر ہے؟ مامے کا نہیں، چاچے کا پتر ہے، چھوٹا بھائی ہے، تو یہی سمجھ لے۔ نیا آیا ہے نا، سالے کو باہر کی یاد ذرا زیادہ آتی ہے۔ ہم سب بھلا دیں گے تیری ماں کے یار کو، وہ بولا،
مگر میں نے محسوس کیا کہ اب اس کی دھمکی محض اپنی مونچھ اونچی رکھنے کی کوشش ہے۔ یہ ممکن نہیں تھا کہ گاما رستم کسی کو اپنا چھوٹا بھائی کہے اور وہ اس رشتے کو اہمیت نہ دے۔ رات ہونے سے پہلے میں ڈبہ لے کر اترا تو رستم پہلے سے نیچے کھڑا سگریٹ پی رہا تھا۔ دیکھ، یہ خیالوں میں گم ہونا چھوڑ دے کاکا، یہ اندر کی دنیا بڑی بے رحم ہے، یہاں سوتے میں بھی اچھے خواب دیکھنا جرم سمجھا جاتا ہے۔ میں کیا کروں، جب اسکول میں تھا تب بھی مجھے بہت مار پڑتی تھی، ماسٹر سوال کرتے تھے اور میں کھویا رہتا تھا اپنے خیالوں میں۔ اس کی آواز میرے کانوں تک پہنچتی ہی نہیں تھی۔ میں ڈبہ رکھ کے اس کے ساتھ چلنے لگا۔ باہر کی سب اچھی عادتیں یہاں برائی شمار ہوتی ہیں۔ میں نے کہہ تو دیا ہے سب سے کہ سختی نہ کریں، مگر میں کوئی جیل سپرنٹینڈنٹ تو ہوں نہیں یہاں کا۔ میرا سگا بھائی بھی ہوتا تو میں اسے بچا نہ سکتا۔ یہ تو بس اندر کی سیاست ہے، کسی اور کے لیے یہ مجھ سے رعایت لیتا ہے، ورنہ اس کی تو میں سب کے سامنے۔ حسب دستور اس نے اپنی گفتگو میں نصف درجن سے زائد فحش الفاظ شامل کیے۔ میں نلکے پر ہاتھ دھوتا رہا۔ آخر کیوں مہربان ہو رہے ہو تم مجھ پر؟ کیا اس میں بھی تمہاری کوئی غرض شامل ہے؟ وہ ہنسا۔ بات کھری کی تو نے، یہاں نہ وہاں دنیا میں کون کسی کے ساتھ بے غرض نیکی کرتا ہے، مگر تو نے پوچھا ہے تو میں بتا دوں۔ جب میں نے پہلی بار دیکھا تجھے تو مجھے لگا جیسے وقت 5 سال پیچھے چلا گیا ہے، جب میرا بھائی زندہ تھا۔ وہ پولیس مقابلے میں مارا گیا تھا۔ تیرے ہی جیسا خوبصورت جوان تھا وہ، لیکن اس کے لیے خواب میں دیکھتا تھا۔ وہ سارے خواب میرے تھے جو مجھ سے روٹ گئے تھے، خود میں نے خاک میں ملا دیے تھے۔ وہ کالج میں پڑھتا تھا اور ایک لڑکی سے محبت بھی کرتا تھا، مجھے معلوم تھا۔ اب وہ 2 بچوں کی ماں ہے، مگر اس سے محبت کرنے والا ایک قبر میں ڈھانچہ ہو گیا ہے۔ میں چاہتا تھا کہ وہ BA کر لے، پھر MA۔ اس کی صورت مجھے تیری صورت میں نظر آتی ہے تو میرے دل کو کچھ ہونے لگتا ہے۔ اس نے سگریٹ بجھا کے ایک انگلی سے اس آنسو کو چھٹک دیا جو اس کی پتھر آنکھوں سے پھوٹ نکلا تھا۔ ابھی صرف 2 ہفتے ہی گزرے تھے کہ دوپہر کے وقت وہ کھانا لے کر میرے پاس آ بیٹھا۔ دیکھ، جو کچھ میں بتانے آیا ہوں اسے دھیان سے سن کاکا۔ آخر کیا سوچا ہے تو نے؟ اسی طرح سختی اور ذلت اٹھاتا رہے گا جیل کی دیواروں میں، اور پھر کسی دن جھول جائے گا پھانسی کے تختے پر؟ یہ جو باہر کی دنیا ہے نا، اس پر بھروسہ مت رکھ۔ اب تو دوسری دنیا میں ہے، اندر کی دنیا میں، اور جیسے سب دوسری دنیا چلے جانے والوں کو بھول جاتے ہیں، ان سے تمام جذباتی اور خونی رشتے ختم کر لیتے ہیں، یہ دوسری دنیا وہ ہے جہاں سے کوئی لوٹ کر نہیں آتا۔ یا جیل، امریکہ، کینیڈا، وہاں سے بھی کوئی لوٹ کر نہیں آتا۔ میں رستم کو دیکھتا رہا۔ استاد، فلسفہ بول رہے ہو تم؟ اس نے نرمی سے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ یہ سارا فلسفہ کس نے پڑھایا ہے مجھے؟ اسی زندگی نے کاکا، جا کے پوچھ اندر والوں سے۔ سب نے ان سے ناطے توڑ لیے ہیں۔ ماں باپ کو چھوڑ دے، بہن بھائی دوست سب اپنی اپنی زندگی گزارنے میں مگن ہیں اپنی فیملی کے ساتھ۔ عمر قید پانے والے کی بیوی بچے تک اس کے نہیں رہتے۔ ہم تم سب کے لیے مر چکے ہیں۔ سزائے موت جس دن ہوگی کچھ لوگ زمین میں گاڑنے کے لیے وقت نکال کر آ جائیں گے، اور اس کے بعد ختم۔ اب نہ تیرا وکیل کچھ کر سکتا ہے اور نہ کوئی اور۔ تو کیا کرنا چاہتا ہے؟ پھانسی دیکھی ہے کبھی؟ میں نے گھبرا کے نفی میں سر ہلایا۔ میں زندہ رہنا چاہتا ہوں استاد، ابھی میں نے زندگی میں دیکھا ہی کیا ہے۔ تیرے نہ ماں باپ نہ بھائی بہن، کس کے لیے جینا چاہتا ہے تو کاکا؟ اپنے لیے استاد، میرے بڑے ارمان تھے، خواب تھے۔ میں نے MA پاس کر لیا تھا، سوچا تھا PhD کروں گا۔ وہ ہنس پڑا۔ پھر شادی کروں گا، بچے پیدا کروں گا۔ کبھی محبت کی کسی سے؟ میں نے سنا اور پڑھا ہے کہ وہ ہو جاتی ہے، کرنے کا پوچھتے ہو تو پتہ نہیں اب تک کس کس سے کی۔ سب سے پہلے اپنی ایک چاچی سے کی تھی، اسے کہہ بھی دیا تھا۔ اس نے اپنے میاں کے سامنے کہہ دیا کہ تم خاک محبت کرتے ہو، محبت کرتا ہے مجھ سے فرید، اور شادی بھی کرنا چاہتا ہے مجھ سے۔ بڑی بے عزتی ہوئی میری، بڑی گالیاں پڑی اماں ابا سے۔ اس کے بعد بھی کی۔ محلے کی 2 لڑکیاں تھیں، کالج میں تھیں، سب نے مجھے بتائے بغیر شادی کر لی۔ اچھا چھوڑ یہ قصے، اب میری بات دھیان سے سن۔ اگر تو جینا چاہتا ہے کاکا تو پھر اس کے لیے کچھ کر۔ میں نے حیرانی سے کہا۔ اور کیا کروں استاد، جی تو رہا ہوں۔ اس نے میرے ایک ہاتھ مارا۔ تو پھانسی کے کنویں میں لٹکنے کا انتظار کر رہا ہے، جینا کہتے ہیں اسے؟ تو پھر کیا کروں استاد، یہاں سے نکلنا تو میرے اختیار میں نہیں۔ میں نے خفگی سے کہا۔ الو کے پٹھے،
یہی بتانے آیا تھا میں، جینے کے لیے یہاں سے نکلنا ضروری ہے۔ آج پھر موقع ہے، یہ تیرے لیے آخری موقع ہو سکتا ہے۔ تقریباً 6 مہینے پہلے ایک شخص نے مجھ سے یہی کہا تھا، یہ تمہارے لیے آخری موقع ہے۔ اس شخص کو میں نے کبھی دیکھا نہیں تھا، اور میں نے اسے وہی جواب دیا تھا جو پہلے بھی دے چکا تھا، اس سے پہلے، بہت پہلے، وقت کی مسافت پر بہت پیچھے، آج کا سورج 1000 صبحوں کی دوری پر۔ یہی الفاظ ایک اور شخص نے میرے بھائی سے بھی کہے تھے۔ وہ شخص جائز طور پر اپنی بے حساب دولت کا غرور رکھتا تھا، طاقت اور قوت تسخیر رکھتا تھا، یہ سمجھتا تھا کہ دنیا میں کچھ بھی اس کی قوت خرید سے باہر نہیں۔ وہ میرے بھائی کو بھی اس کے ایمان اور ضمیر اصولوں کے ساتھ خریدنا چاہتا تھا، مگر ایسا نہ ہوا۔ مگر جو کچھ ہوا، کاش وہ نہ ہوتا۔ رستم نے جلتی سگریٹ کو میرے بازو سے چھوا تو میں اچھل پڑا۔ تو پھر کھو گیا نا اپنے خیالوں میں؟ میری طرف سے جہنم میں جا، میں یہاں بھونک رہا ہوں کتے کی طرح۔ میں نے اسے روک لیا۔ تم خفا ہو گئے استاد، آئی ایم سوری۔ وہ پھر سے بیٹھ گیا۔ بڑا بھائی بھی سمجھتا ہے اور میری سنتا بھی نہیں۔ میں جو کہہ رہا ہوں تیری بھلائی کے لیے کہہ رہا ہوں۔ اچھا بتاؤ کیا کرنا ہے؟ تجھے کچھ بھی نہیں کرنا ہے کاکا، بس میرے ساتھ یہاں سے نکلنا ہے۔ سوچتا رہا تو وقت ہاتھ سے نکل جائے گا، میں بھی نکل جاؤں گا تو سر پر ہاتھ رکھ کے روئے گا۔ تیرا وہ حشر ہوگا کہ یاد کرے گا کہ جس دن کھڑا ہوگا پھانسی کے تختے پر، اس دن یاد آئے گا تجھے کہ گاما رستم کیا کہتا تھا۔ میں سن رہا ہوں استاد، تم بولو۔ یہاں سے نکلنا کیا اتنا ہی آسان ہے؟ آج یا کل میں سب خود بخود ہو جائے گا کاکا۔ یہ تالے جو کسی چابی سے نہیں کھلتے توڑ دیے جائیں گے۔ یہ سلاخوں والا دروازہ تیرا راستہ نہیں روکے گا۔ تیری میری راہ میں کوئی دیوار حائل نہیں ہوگی۔ یہ سب کیسے ہوگا استاد؟ تم پاگل تو نہیں ہو گئے ہو؟ فرید، کیا میں نے پہلے کبھی تجھ سے جھوٹ بولا ہے؟ 2 بار پہلے بھی میں نے تجھے بتایا تھا، 2 موقع آئے تھے جب تو ہمت کرتا تو نکل جاتا، مگر تو ڈر گیا۔ اس نے آخر میں وہ لفظ استعمال کیا جو بزدل کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ میں نے خفت سے کہا، ڈر تو لگتا ہے نا استاد، ابھی تو امید ہے کہ میری اپیل منظور ہو گئی تو میں عمر قید کاٹ کے ایک دن رہا ہو جاؤں گا۔ اس نے برہمی سے کہا، اس کا مطلب ہے تو خود کو مجرم سمجھتا ہے، اس لیے سزا کاٹنا چاہتا ہے۔ پھر میرے سامنے کیوں بکواس کی تھی کہ میں نے کوئی جرم نہیں کیا؟ میں نے مقابل کی دیوار کو گھورتے ہوئے کہا، میرے بکواس کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ چور وہ جو پکڑا جائے، مجرم وہ جس پر جرم ثابت کر دیا جائے۔ دیکھ، میں پھر سے یہ بات سمجھا رہا ہوں تجھے، کسی اپیل کی منظوری کے خیال میں نہ رہنا۔ زندہ رہنا ہے تو اس زندگی کو داؤ پر لگا دے۔ ابھی وہ تجھے دہشت زدہ کر رہے ہیں، پھانسی سے ڈرا رہے ہیں تاکہ تو ان کی مان لے۔ میں ان کی بات کبھی نہیں مانوں گا۔ اس نے اپنی بات جاری رکھی، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ تیری اپیل منظور کرا دیں۔ دیکھ لینا، تیرے مرنے کے بعد ان کے لیے بھی چانس نہیں رہنا، مگر تجھے عمر قید کی سزا ہو تو وہ کوشش جاری رکھ سکتے ہیں۔ تو ایسی عمر قید کاٹے کہ ہر روز مرنے کی دعا کرے اور ہر روز مرے۔ یہ جو ذہنی اور جسمانی تشدد ہوتا ہے نا کاکا، یہ آدمی کو اندر سے اور باہر سے ایسے توڑ پھوڑ دیتا ہے جیسے تیزاب سخت ترین فولاد کو بھی گلا دیتا ہے۔ جس دن ان کو یقین آ گیا کہ تو کتے کی دم ہے جو سیدھی نہیں ہوگی، اسی روز وہ تجھے مروا دیں گے، انہی کے ہاتھوں جو تشدد کے سارے حربے آزماتے ہیں تجھ پر۔ وہ تجھے گولی مار دیں گے۔ وہ مجھے کیسے قتل کر سکتے ہیں، گولی کیسے مار سکتے ہیں؟ وہ ہنسا۔ کاکا، تو نہیں جانتا باہر پولیس مقابلے میں ڈاکو کیسے مارے جاتے ہیں۔ میں نے سر ہلایا۔ اصل ڈاکو نے مارنے والے ہوتے ہیں، مگر وہ اپنی وردی میں پہچانے نہیں جاتے۔ بالکل ایسے ہی جیل کے اندر بھی ہوتا ہے، وہ اطمینان سے بولا۔ یہاں بھی فرار کرانے کے ڈرامے ہوتے ہیں۔ اس نے سر ہلایا۔ ہاں، اصل مجرم فرار کرا دیے جاتے ہیں، تیرے جیسے مارے جاتے ہیں۔ مجھے ایک بات تو بتاؤ استاد، آخر انہیں سزا کیوں نہیں ہوئی جو قاتل تھے؟ سارا زمانہ جانتا ہے انہیں، تم بھی جانتے ہو۔ کوئی میری مانتا کیوں نہیں کہ وہ سب جھوٹ تھا جسے میرے خلاف سچ بنا کے ثبوت اور شہادت کے طور پر پیش کیا گیا تھا؟ قرآن اٹھا کے میرے خلاف گواہی دینے والے جھوٹے تھے۔ میرے سچ کو کسی نے سنا کیوں نہیں؟ تو نے سچ کو عدالت میں پیش کیا تھا، 2 گواہوں کے کٹہرے میں آیا تھا۔ چھوڑ یہ 1000 دفعہ کی کہی ہوئی باتیں، تیاری کر، آج یا کل رات میں کسی وقت جیل پر حملہ ہوگا۔
حملہ کرنے والے اپنے ہی ساتھیوں کو چھڑانے آئیں گے، وہ سب ڈاکو ہیں۔ ان کو سزائے موت دی گئی ہے اور ان کی آخری رحم کی اپیل بھی صدر صاحب نے مسترد کر دی ہے۔ ان کے بلیک وارنٹ موصول ہونے والے ہیں۔ لیکن یہ جو ڈاکو ہوتے ہیں نا، یہ شریف آدمی کی طرح نہیں ہوتے۔ اس نے پھر سخت بزدلی کا ہم مانی لفظ استعمال کیا۔ ان میں غیرت ہوتی ہے، وفاداری کا جذبہ ہوتا ہے، جان دینے کا حوصلہ بھی ہوتا ہے اور جان لینے کا بھی۔ وہ یاروں کے یار ہوتے ہیں۔ لیکن استاد، یہ ضروری تو نہیں کہ وہ کامیاب ہوں۔ ان کا حملہ پسپا کر دیا جائے، وہ خود بھی مارے جائیں۔ جی تو چاہتا ہے کہ ایسا جھانپڑ ماروں تیرے کہ تیرے عقل ٹھکانے آ جائیں۔ ابے افلاطون، ایم اے پاس گدھے، انہوں نے پکا بندوبست کیا ہے۔ انہوں نے سب کو خرید لیا ہے۔ پہرے داروں سے جیلر تک سب کو فرض شناسی کی منہ مانگی قیمت ادا کرتی ہے۔ جیل کے سارے حفاظتی انتظامات اور محافظوں کے تمام مہلک ہتھیار سب ان کے لیے غیر مؤثر ہو جائیں گے۔ ہر طرف سے گولیوں کی بارش ہوگی مگر انہیں خراش تک نہیں آئے گی۔ جب وہ آئیں گے اور پھر اپنے ساتھیوں کو لے کر جائیں گے تو انہیں سارے راستے صاف اور محفوظ ملیں گے۔ پھر بھی جیل پر مسلح حملے کا ڈرامہ ضرور ہوگا۔ وہ بھی خوب گولیاں اور گولے چلائیں گے، لیکن اس آتش بازی کے مظاہرے سے زر خریدوں کی نوکری محفوظ رہے گی۔ آئی بات سمجھ میں؟ میں نے بے یقینی سے سر ہلایا۔ یہ سب تم کیسے جانتے ہو؟ مجھے فرشتے بتا دیتے ہیں کاکا۔ یہ فرشتے بھی اندر ہی ہیں، قیدیوں کے روپ میں۔ جیل کے اندر شاید تو ہی ہے جسے کچھ معلوم نہیں، ورنہ سب ایک دوسرے کو بتا رہے ہیں۔ کیا بتا رہے ہیں؟ یہی کہ آج کل میں حملہ ہوگا۔ جن کے لیے موت کی سزا کا دن مقرر ہو گیا وہ خیر و عافیت کے ساتھ اپنی زندگی کی طرف لوٹ جائیں گے۔ میں نے بے وقوفوں کی طرح پوچھا، اگر ایسی بات ہے تو پھر یہ جیل کے حکام یہ کیا کر رہے ہیں؟ میرا مطلب ہے سودا تو انہوں نے چوری چھپے کیا ہوگا، کسی کے سامنے تو پیسہ نہیں لیا ہوگا اور نہ ہی کوئی بات کی ہوگی۔ انہیں ڈر نہیں کہ ان کا راز فاش ہو گیا ہے؟ گاما رستم نے افسوس سے سر ہلایا۔ ڈبویا تو نے پڑھ لکھ کے سالے، اس سے تو اچھا تھا تو ہماری طرح جاہل رہتا۔ ابے یہ کیا عقل کتابوں میں ملتی ہے؟ یہ یہاں ہوتی ہے کاکا، یہاں۔ اس نے اپنے سر کو انگلی سے بجایا۔ اور یہ ورثے میں ملتی ہے اور تجربے سے بڑھتی ہے۔ ان دیواروں کے پیچھے کچھ تو قیدی ہیں اور کچھ جواری۔ ویسے تو ہم سب جواری ہیں اور زندگی ایک جوا ہے جس میں ہار جیت ہوتی رہتی ہے۔ ان قیدیوں میں جیلر صاحب نے اپنے جاسوس بھی چھوڑ رکھے ہیں۔ وہ سب کی باتیں سن رہے ہیں اور ان سب کے نام جیلر صاحب کو لکھوا رہے ہیں جو حملے سے فائدہ اٹھا کے فرار ہونے کا سوچ رہے ہیں۔ کچھ پہلے سے ان کی نظر میں ہیں جو فرار کی کوشش کر رہے ہیں یا منصوبے بناتے رہتے ہیں۔ یہ سب جواری ہی تو ہیں جو زندگی کو داؤ پر لگا کر آزادی حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور اس میں کوئی حرج بھی نہیں سمجھتے کہ جوئے میں زندگی ہار جائیں۔ کچھ لوگ جوا نہیں کھیلتے، ہاں ہوتے ہیں تیرے جیسے افلاطون۔ وہ موقع ملنے کے باوجود بھاگتے نہیں، یہ سوچتے رہ جاتے ہیں کہ وہ بھاگ کر کہاں جائیں گے، پکڑے گئے تو واپس اسی قید خانے میں۔ ان کے جرم میں ایک اور سنگین اضافہ ہو جائے گا، سزا کی میعاد اور بڑھ جائے گی۔ ابھی وقت ہے کاکا، سوچ لے کہ تو جواری ہے یا… اس نے اپنا پسندیدہ لفظ پھر سے استعمال کیا۔ رات کو اپنی کوٹھڑی کے اندھیرے میں میری نظر امید کی ایک کرن دیکھتی رہی۔ اچھی بات یہ تھی کہ اب تک میں نے اپنے رویے سے خود کو کسی طرح بھی جواری ثابت نہیں کیا تھا۔ میں شاید جیل حکام کی نظر میں افلاطون تھا یا جو رستم مجھے کہتا رہتا تھا۔ جیل کے حکام یہ سمجھنے میں حق بجانب تھے کہ میں ایک شریف قاتل ہوں۔ بیشتر قتل بھی تو شریف آدمی ہی کرتے ہیں، یعنی وہ جو عرف عام میں شرافت کی زندگی گزارتے ہیں۔ زر، زمین یا زن کے کسی جھگڑے میں قتل ان سے اچانک سرزد ہو جاتا ہے۔ پھر وہ ایم اے، پی ایچ ڈی ہوں یا انگوٹھا لگانے والے، ایک ہی صف میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ سب سمجھتے تھے کہ میں پڑھا لکھا ہوں، چنانچہ بزدل بھی ہوں، سوچتا بہت ہوں، اور خیالوں کی دنیا میں رہنے والے عملی دنیا میں کوئی تیر نہیں مارتے۔ میرے بارے میں یہ تاثر بے بنیاد نہیں تھا۔ میں جواری نہیں ہوں۔ میں کسی صورت کوئی غیر قانونی قدم نہیں اٹھا سکتا، فرار کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ باہر نہ کوئی میرا مددگار ہے اور نہ ہی ہمدرد۔ میں ایک پھکڑ آدمی ہوں جو اپنے لیے کوئی بڑا وکیل تک نہیں کر سکا۔ یہ صحیح تھا کہ میرے سامنے جیل پر 2 بار حملہ ہوا اور اس میں کچھ لوگ بھاگ گئے، کچھ پکڑے گئے، کچھ مارے گئے۔ میں ہر بار اپنی کوٹھڑی میں دبکا رہا، حالانکہ میں بھی کوشش ضرور کر سکتا تھا کہ بھاگ جاؤں۔
مگر میں کسی گولی کا نشانہ بننے سے بچنے کے لیے اپنی کوٹھری میں جا گھسا تھا۔ میں ذرا بھی جواری نہیں تھا۔ میرا ریکارڈ ایسا ہی ثابت کرتا تھا۔ چنانچہ اس اعتبار سے فائدہ اٹھاتے ہوئے میں یہ جوا کھیل سکتا تھا۔ رستم ہر طرح سے مجھے یقین دلا چکا تھا کہ میرے لیے خطرے کی کوئی بات نہیں۔ وہ خود انہی ڈاکوؤں میں شامل تھا جن کو زندہ سلامت نکال لے جانے کی ڈیل ہر طرح سے فائنل ہو چکی تھی۔ گاما رستم اگر مجھے اپنے ساتھ رکھنا چاہتا تھا تو میں ہر طرح سے محفوظ تھا۔ سوچنے کی بات یہ تھی کہ باہر جا کر میں کیا کروں گا، اپنی آزادی کو کیسے برقرار رکھوں گا۔ میری زندگی کے دشمن تو باہر بھی تھے۔ پولیس شاید مجھے تلاش نہ کر پائے، لیکن ان کی نظروں سے میں نہیں بچ پاؤں گا۔ اس رات میں اپنے ذہن میں مستقبل کا لائحہ عمل مرتب کرتا رہا، اس مستقبل کا جو اس جیل خانے سے نکلنے کے بعد میری نئی زندگی میں آئے گا۔ یہ میرے لیے ایک چیلنج ہوگا۔ اگر میں پہلے جان لیوا مرحلے سے زندہ سلامت گزر کے باہر پہنچ گیا تو شاید دوسرا مرحلہ بھی طے کر لوں گا۔ میری کامیابی کا انحصار میری ہمت سے زیادہ عقل و ذہانت پر ہوگا۔ پاکستان بہت بڑا ملک ہے۔ کراچی سے خیبر تک 2000 کلومیٹر سے زیادہ فاصلے میں دنیا بدل جاتی ہے۔ ہر 200 کلومیٹر کے بعد لوگوں کی زبان، تہذیب، رہن سہن میں فرق آ جاتا ہے۔ میں لاہور بھی جا سکتا ہوں اور پشاور بھی۔ اپنا نام بدل کے نیا شناختی کارڈ بنوانا کوئی مشکل کام نہیں ہوگا۔ یہاں تو افغان مہاجروں کو پاکستانی پاسپورٹ تک جاری کر دیے گئے۔ اب رہی ڈگری تو اسے کون دیکھتا ہے، سوائے ان کے جو انٹرویو کی رسمی کارروائی پوری کرتے ہیں اور پھر کسی سفارشی کو ملازمت دے دیتے ہیں۔ دنیا میں اور بہت سے کام ہیں جو اس ڈگری کی مدد سے یا اس کے بغیر بھی کیے جا سکتے ہیں۔ اس رات کوئی حملہ نہیں ہوا۔ صبح مجھے موقع مل گیا کہ میں رازداری کے ساتھ دوسرے قیدیوں کے ساتھ تبادلہ خیالات کر سکوں۔ رستم کی بات غلط نہیں تھی۔ تقریباً سب نے ہی رازدارانہ انداز میں اعتراف کیا کہ متوقع حملے کے بارے میں انہیں بھی معلوم ہے۔ آج رات حملہ ضرور ہوگا۔ ایک میرے جیسے قیدی نے سرگوشی میں تصدیق کی۔ مجھے یقین ہے۔ تمہیں کیوں یقین ہے؟ اس نے افسوس سے مجھے دیکھا۔ یار، کل جو نہیں ہوا، آج تو پکی بات ہے۔ پھر تمہارا کیا پروگرام ہے؟ میں نے پوچھا۔ اس نے مجھے شکی نظر سے دیکھا۔ میں کیوں بتاؤں تمہیں؟ تمہارا کیا بھروسہ؟ میں نے کہا، میں نے تو طے کر لیا ہے۔ کیا طے کر لیا ہے؟ میں کیوں بتاؤں تمہیں؟ تمہارا کیا بھروسہ؟ میں نے اسی کا جملہ لوٹایا۔ دوسرے قیدی نے بھی بلا تکلف اعتراف کر لیا۔ اپنا تو یار پکا پروگرام ہے، ادھر یا ادھر۔ ویسے یہ سالی کوئی زندگی ہے، اس سے تو موت اچھی۔ 4 سال میں اپنا کچھ بھی نہیں رہا۔ گھر والی تک بھاگ گئی سالی، اس کے ساتھ جس سے اس کا یارانہ تھا شادی سے پہلے۔ ماں صدمے سے مر گئی، باپ بیماری سے پہلے ہی چلا گیا، بھائی سالے جورو کے غلام کسی کے بھی نہیں، مر جائیں گے تو رونے والا بھی کوئی نہیں۔ تمہارا کیا پروگرام ہے؟ کیسا پروگرام؟ میں چونکا۔ ابے یہی موقع سے فائدہ اٹھا کے نکلنے کا۔ نہیں بھیا، مجھے تو ڈر لگتا ہے وہ گولی مار دیں گے یا پکڑ لیں گے، میں نے گھبراہٹ اور خوف کے ساتھ کہا۔ ابے کچھ نہیں ہوگا، زنخے کی اولاد، ہمت کر، ادھر یا ادھر، یہ تو جوا ہے۔ مگر میں جواری نہیں ہوں۔ تم جاؤ، اللہ تمہاری مدد کرے، مگر دیکھو ایسے ہر ایک کو کیوں بتاتے ہو؟ بہت سے سرکاری جاسوس بھی تو ٹوہ لیتے پھر رہے ہوں گے۔ مجھے یقین تھا کہ میرے سامنے اپنے عزائم کا کھل کر اظہار کرنے والے سب سچے لوگ نہیں تھے، اور جو مجھے نامرد، بزدل، کم ہمت اور ان سب پر بھاری ایک لفظ کی گالی سے نواز کر جوا کھیلنے پر اکساتے تھے، سب کے سب جواری نہیں تھے۔ وہ خود جاسوس تھے جو اپنی رپورٹ مرتب کر رہے تھے کہ قیدیوں میں سے کتنے فرار ہونے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ میری بزدلی اور کم ہمتی کی داستان عام ہو رہی تھی۔ یہی میں چاہتا بھی تھا کہ ایک بے وقوف اور کم ہمت اعلیٰ تعلیم یافتہ افلاطون کے بارے میں یہ رپورٹ دی جائے کہ وہ ذرا بھی جواری نہیں، بلکہ رستم کی زبان میں سخت ڈیش ہے۔ اس کا تو مارے جانے کے خیال سے پیشاب خطا ہوتا ہے، وہ سالہ تو بھاگنے کے خیال سے بھاگتا ہے۔ وہاں میں اکیلا عقل مند نہیں تھا، ہو سکتا ہے میری طرح کچھ اور لوگ بھی کسی پر اعتبار کرنے میں خطرہ محسوس کر رہے ہوں۔ جواری اپنے پتے دکھا دے تو بازی کیسے جیت سکتا ہے؟ تاہم رات کے حکام بالا کو کسی حد تک اندازہ ہو چکا تھا کہ موقع سے فائدہ اٹھا کے فرار ہونے کا پکا پروگرام بنانے والے کتنے ہیں۔ جنہوں نے آزادی کی قیمت ادا کر دی تھی وہ جواری نہیں تھے، سوداگر تھے۔
ان کے ساتھ بلا ٹکٹ نکل جانے کی بات کرنے والے ہی وہ بے وقوف جواری تھے جو اپنی زندگی کی بازی ہار چکے تھے۔ محافظوں نے فرشتہ اجل کے لیے ایک فہرست بنا لی تھی کہ آج کے ڈرامے میں بے خطا کون نشانہ بنے گا اور گولی کسے سلامتی کے ساتھ نکل جانے کی راہ دے گی۔ قانونی ویزا لے کر جانے والوں کو کسی بھی سرحد پر کون روکتا ہے؟ جنہوں نے یہ ویزا خریدا تھا وہ زندگی کی سرحد کو آسانی سے عبور کر جائیں گے۔ جو بغیر ویزے کے نکلنے کا پروگرام بنا رہے تھے سب کے نام ملک الموت کی مطلوبہ فہرست میں لکھے ہوئے تھے۔ ان ہار جانے والے جواریوں کو فقط ایک خبر کا عنوان بننا تھا، جو کچھ یوں ہوگی کہ ڈاکوؤں کے ایک مسلح گروہ نے اپنے ساتھیوں کو چھڑانے کے لیے جیل پر حملہ کیا۔ حفاظتی عملے نے فرض شناسی کا مظاہرہ کرتے ہوئے یہ کوشش ناکام بنانے کے لیے بھرپور جوابی کارروائی کی، جس میں اتنے قیدی ہلاک ہوئے اور باقی پکڑ لیے گئے۔ مارے جانے والوں کی لاشیں کھلی آنکھوں سے لہولہان پڑی ہوں گی اور ان کی تصویریں دیکھ کے آنسو بہانے والا کون ہوگا؟ سب کہیں گے اچھا ہوا مارے گئے سالے۔ جرم کر کے سزا نہ ہو تو دنیا ایک جنگل ہو جائے۔ سزا سے بھاگنے والوں کا انجام ایسا ہی ہونا چاہیے۔ شام کو رستم نے مجھے دور ہی سے انگوٹھا اوپر کر کے سگنل دیا کہ ریڈی۔ جواب میں خود بخود میں نے بھی انگوٹھا دکھا دیا، مگر حاضری اور کھانے کے بعد جب مجھے اپنی کوٹڑی کی تنہائی میں دھکیل دیا گیا تو مجھ پر امیدوں اور اندیشوں نے اکٹھی جلغار کر دی۔ اس میں آزادی کے خواب آسمان کی نیلاہٹ میں تیرتے سفید بادل دکھاتے تھے، زمین کے سرسبز گلشن میں کھلے بہار کے سارے رنگ اور کامیابیوں کے سارے خوابوں کی تعبیر دکھاتے تھے۔ ایک طرف مثالی بیوی، مثالی بچے، مثالی گھر اور مثالی زندگی، تو دوسری طرف خوف کے ڈرانے والے عفریت میری رگوں میں خون منجمد کر دینے والی تصویریں پیش کرتے تھے۔ مجھے اپنا وہ بھائی یاد آتا رہا جس کا تصور بھی اب میرے خیالوں سے معدوم ہوتا جا رہا تھا، وہ جس کا پیکر میرے لیے باپ کی شفقت، بھائی کی محبت اور دوست کی چاہت کا نام تھا۔ نہ جانے کہاں محض ہڈیوں کا بوسیدہ اور شکستہ ڈھیر بنا پڑا تھا، کسی بے نشان قبر میں، کسی دشت کی جھلستی ریت کے نیچے، کسی جھیل یا دریا کی تاریک گہرائی میں۔ زمین اور آسمان کے درمیان وہ جہاں بھی تھا، وہاں تک میرے تصور کی رسائی نہ تھی۔ اپنے اس بھائی کے ساتھ موت کے تصور کو منسوب کرنا ہی بڑا عجیب لگتا تھا۔ نہ جانے کیوں میں ابھی تک اس خیال سے عملی سمجھوتا نہیں کر پایا تھا کہ وہ مر چکا ہے۔ میں اس کھولی میں اکیلا نہیں تھا۔ دوسرا ایک عمر رسیدہ شخص تھا جس کی داڑھی کے، سر کے اور بھوؤں کے سارے بال برف کی طرح سفید تھے۔ اس پر اپنی بہو کے قتل کا الزام تھا، جس نے شادی کے 8 سال بعد اور 2 بچوں کی ماں ہونے کے باوجود کسی سے ناجائز مراسم استوار کر لیے تھے۔ بڈھے کا ایک ہی بیٹا تھا۔ یہ بات اسے معلوم ہوئی تو غیرت نے اسے اپنی بے وفا شریک حیات کے قتل پر اکسایا۔ ایک رات اس نے سوتی ہوئی بیوی کو ذبح کر دیا اور خود کو آلۂ قتل سمیت مقامی تھانے والوں کے حوالے کر دیا۔ معاملہ روایات کی پاسداری کا تھا۔ کسی بھی عورت کو کاری قرار دے کر سزائے موت دینے کا اختیار خاندان کی عزت کے پاسدار سمجھے جانے والے مردوں کے پاس تھا، خواہ وہ باپ ہوں یا بھائی ہوں، شوہر ہوں یا بیٹے۔ مقدمہ عدالت کی بجائے پنچایت میں گیا۔ شوہر کو اپنی سچائی ثابت کرنے کے لیے انگاروں پر چلنے کا حکم دیا گیا، کیونکہ معاملہ اس بڈھے کے بیان سے مشکوک ہو گیا تھا۔ اس نے اپنی بہو کو کاری تسلیم کرنے سے انکار کرتے ہوئے الزام اپنے ہی بیٹے پر عائد کیا تھا کہ وہ شہر کی کسی عورت سے شادی کرنا چاہتا تھا اور بیوی اس کی راہ میں حائل تھی۔ بیٹے نے انگاروں پر چلنے سے انکار کیا۔ اسے ڈر تھا کہ انگارے اسے جلا دیں گے۔ پولیس نے عین وقت پر مداخلت کر کے قاتل کو گرفتار کر لیا۔ جب یہ یقین ہو گیا کہ عدالت سے بیٹے کو سزائے موت یا کم سے کم عمر قید سنا دی جائے گی تو باپ نے فیصلہ کیا کہ الزام اپنے سر لے لے گا۔ وہ اپنی زندگی جی چکا تھا اور اس کے حق میں بھی یہی بہتر تھا کہ بیٹے کی زندگی بچا کے بچوں کو ماں کے بعد باپ کے سائے سے محروم نہ ہونے دے۔ اسے عمر قید کی سزا ہوئی تھی۔ وہ ہر وقت روتا رہتا تھا اور تقدیر سے گلہ کرتا تھا کہ اسے موت کیوں نہ ملی۔ وہ اپنے پوتوں کو ہر وقت یاد کرتا تھا اور اپنے بیٹے کو کوستا تھا جس نے ایک وفادار شوہر پرست بیوی پر ایسا شرمناک الزام عائد کیا اور اپنی حوث پر اپنے بچوں کی ماں کو قربان کیا۔ شاید چند منٹ کے لیے مجھے بھی جھپکی سی آ گئی تھی، ورنہ میری ہر سانس آنے والے لمحے کے انتظار میں تھی۔ میں نے سوتے جاگتے ایک خواب دیکھا۔ یہ میں تھا جس کے 2 چہرے تھے اور وہ ایک دوسرے سے مخاطب تھے۔ ایک نے کہا، جواری مت بن، حالات کا مقابلہ کر،
خدا سے انصاف کی امید رکھ، وہ جانتا ہے کہ تو بے گناہ ہے۔ دوسرے نے سر ہلایا۔ خدا بھی تو ان کی مدد کرتا ہے جو اپنی مدد آپ کرتے ہیں۔ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے بیٹھا رہا تو ایک دن پھانسی کے تختے پر کھڑا ہوگا، رسی تیرے گلے میں ہوگی اور نقاب تیرے چہرے پر۔ تجھے یہ رزق لینا ہی چاہیے۔ پہلے نے کہا، بے وقوف انسان، تو نے اپنے بھائی کے انجام سے بھی کوئی سبق نہیں سیکھا۔ دوسرا بولا، یار ایک ناکامی سے زندگی ناکام تو نہیں ہو جاتی، ایک محاذ پر شکست سے جنگ میں ہار نہیں ہوتی۔ پہلے نے کہا، زندگی صرف ایک بار ملتی ہے، کیا اسے بھی تو جوئے میں ہار جائے گا؟ دوسرا بولا، ہر جواری کی نظر جیت پر رہنی چاہیے۔ میں گھبرا کر اٹھ بیٹھا۔ اپنے وجود میں جاری مثبت اور منفی خیالات کی یہ خانہ جنگی میرے اعصاب پر اثر انداز ہو رہی تھی۔ میرا سارا جسم پسینے میں تر تھا اور خوف کا فرید میرے دل میں پنجے گاڑنے لگا تھا۔ میں قوت فیصلہ سے محروم ہونے لگا تھا۔ ابھی تک میں نے یہ بھی نہیں سوچا تھا کہ بفرض محال قسمت کی جاوری سے میں اس جیل خانے سے نکلنے میں کامیاب رہا تو میرا ٹھکانہ کہاں ہوگا؟ میں کیا کروں گا؟ کہاں جاؤں گا؟ صرف ایک دن پہلے ہی میں نے رستم سے پوچھا تھا، استاد اگر تم نکلنے میں کامیاب رہے تو کیا کرو گے؟ کہاں جاؤ گے؟ تم نے کچھ سوچا؟ سب کچھ پہلے سے طے کر لیا ہے میں نے۔ تو نے بھی کچھ سوچا ہے کاکا اپنے بارے میں؟ میں نے مایوسی سے انکار میں سر ہلا دیا۔ یہاں سے باہر نکل کے سوچوں گا اگر پکڑا نہ گیا۔ یہ شہر تیرا دیکھا پالا ہے؟ میں نے کہا، ہاں بہت کچھ بدل گیا ہوگا لیکن راستے مجھے معلوم ہیں۔ دیکھ، ایک بار ان دیواروں سے باہر نکل جائے گا تو پھر پلٹ کر مت دیکھنا، اپنی نظر آگے کے راستے پر رکھنا۔ تجھے اس سمت ہی جانا ہے جدھر ریلوے لائن ہے۔ فکر نہ کر، میں کوشش کروں گا کہ تیرے ساتھ ہی رہوں، لیکن یہ ساتھ تھوڑی دیر کا ہوگا۔ تو میری بات سن رہا ہے نا کاکا؟ ریلوے لائن پر آگے ایک پل آئے گا، اس کے نیچے سے ایک سڑک گزرتی ہے، تیرے دائیں ہاتھ پر ہوگا پرانا شہر۔ نیچے اترے گا تو تھوڑے فاصلے پر لطیف پارک ہے، اس سے آگے تانگا سٹینڈ۔ وہ دیکھا ہے میں نے، وہاں سے مجھے کہاں جانا ہوگا؟ دیکھ، جہاں تک ممکن ہو سڑک سے دور رہنا۔ میں دوسری طرف اتروں گا، شالیمار سینما کی طرف، جو سڑک گھنٹہ گھر جاتی ہے وہی دوسری طرف روڑی کی طرف نکل جاتی ہے۔ اس پر ہر وقت ٹریفک رواں رہتا ہے، لیکن آج کل سردیاں ہیں، آدھی رات کے بعد سناٹا ہوگا۔ فرار ہونے والوں کو پکڑنے والے بھی سڑک پر گاڑیاں لے کر نکلیں گے۔ ہر گاڑی کی ہیڈ لائٹ سے خود کو بچا کے رکھنا۔ اور تیرا جو جیل کا لباس ہے نا، یہ تیرا سب سے خطرناک دشمن ہے۔ اگر تو پکڑا گیا خدا نہ خواستہ تو اسی کی وجہ سے پکڑا جائے گا۔ جتنی جلدی ممکن ہو اس کو اتار پھینکنا، لیکن پھینکنا کسی ایسی جگہ پر کہ کسی کی نظر میں نہ آئے، کسی گٹر میں ڈال دینا یا ساتھ رکھنا اور بعد میں آگ لگا دینا۔ آدھی رات کے وقت بازار کھلا نہیں ملے گا کہ تو نئے کپڑے خرید سکے، اور کچھ خریدنے کے لیے تیرے پاس پیسے کہاں ہوں گے؟ آسان طریقہ یہ ہے کہ جہاں بھی موقع ملے کسی کے کپڑے چوری کر کے پہن لینا۔ یہ سب میں کر لوں گا استاد، لیکن مجھے چند دن روپوش رہنے کے لیے بھی تو کوئی ٹھکانہ بتا دو، جب تک یہ معاملہ ٹھنڈا نہ پڑ جائے۔ اس نے کچھ دیر سوچا۔ تو نے لطیف پارک کے پاس پرانی ٹائل فیکٹری دیکھی ہے؟ اس کے پیچھے ایک اجڑی ہوئی خستہ حال حویلی ہے جو آصیب زدہ مشہور ہے۔ یہ تقسیم سے بھی 100 سال پہلے کسی لالا کاشی رام نے تعمیر کرائی تھی۔ اس حساب سے یہ کچھ 150 سال پرانی حویلی ہے۔ ابھی تک اس پر کسی نے قبضہ کیوں نہیں کیا؟ اس کی بہت سی وجوہات ہیں۔ ایک تو یہ کہ محکمہ اوقاف کی ملکیت میں ہے۔ کہتے ہیں لالا جی نے بھارت جانے سے پہلے اسے اس مندر کو دے دیا تھا جو سادھو بیلا کے نام سے مشہور تھا۔ تو نے دیکھا ہوگا، یہ دریا کے بیچ میں جزیرے پر ہے۔ ہاں، 7 سہیلیوں کا مزار بھی ہے وہاں۔ حویلی پر قبضہ نہ ہونے کی دوسری وجہ یہ ہے کہ کسی یتیم لاوارث کو لالا جی نے گود لیا تھا۔ وہ خود بے اولاد تھے۔ انہوں نے لڑکے کو پڑھایا اور اس زمانے کے دستور کے مطابق اعلیٰ تعلیم کے لیے ولایت بھی بھیجا۔ اب وہ پاکستان میں کسی اعلیٰ انتظامی عہدے پر فائز ہے، چیف سیکرٹری ہے کسی صوبے کا۔ چیف سیکرٹری کی بڑی طاقت ہوتی ہے۔ انگریز کے زمانے میں گورنر کو لاٹ صاحب کہتے تھے، چیف سیکرٹری چھوٹا لاٹ صاحب کہلاتا تھا۔ آج بھی گورنر تو بس نام کا ہی ہوتا ہے، سارے اختیارات چیف سیکرٹری کے پاس ہوتے ہیں۔ لالا کاشی رام کے لے پالک نے یہاں متروکہ املاک والوں کو بھی ٹائٹ کر رکھا ہے کہ اس حویلی پر قبضہ ہوا تو کسی کی خیر نہیں۔ یہ سب تم کیسے جانتے ہو استاد؟ اس نے ایک ٹھنڈی سانس لی۔
چھوڑ، کیا کرے گا جان کے؟ یہ سب بتانے کے لیے وقت بھی نہیں ہے۔ حویلی کے غیر آباد رہنے کی سب سے بڑی وجہ اس کا آسیب زدہ ہونا ہے۔ برسوں سے کسی نے اس کے اندر قدم نہیں رکھا۔ کہتے ہیں ایک بار یہ حویلی کسی نے کرائے پر لی تھی، ظاہر ہے متروکہ املاک والوں کی اجازت سے لی تھی۔ اس نے رنگ و روغن کرا کر حویلی کو آباد کیا اور یہاں اپنے بیٹے کی شادی بڑی دھوم دھام سے کی۔ لیکن شادی کی رات ہی یہ ہوا کہ دلہن نے خود اپنا زحاق اجاڑ لیا۔ اس نے دولہے کو قتل کیا، ایسے ذبح کیا کہ اس کی گردن ایک کان کے نیچے سے دوسرے کان تک کاٹ دی گئی۔ پھر وہ خون آلود چھری سمیت فرار ہو گئی۔ کچھ لوگوں نے خود دیکھا کہ پورے عروسی لباس میں زیوروں سے لدی پھندی ایک دلہن بھاگتی چلی جا رہی تھی۔ خون آلود چھری اس کے ہاتھ میں تھی، خون کے دھبے اس کے لباس پر بھی تھے اور اس کے چہرے پر بھی۔ وہ دیوانہ وار ہنس رہی تھی۔ دیکھنے والے اسے چڑیل سمجھ کر دہشت زدہ ہو گئے تھے۔ حویلی پھر ویران ہو گئی اور برسوں چڑیلوں بھوتوں کا مسکن سمجھی جاتی رہی۔ پھر کوئی ولایت سے پڑھ کر آنے والا چیف سیکرٹری کی سفارش سے یہاں ڈپٹی کمشنر لگا اور اس نے حویلی کے بارے میں لوگوں کی باتیں سنی تو اس نے حویلی میں رہائش اختیار کی۔ وہ ان سب کا مذاق اڑاتا تھا کہ اب کہاں گئے وہ جن بھوت۔ وہ اپنے ساتھ انگلستان سے ایک میم بھی لایا تھا۔ وہ کچھ دن کے بعد اسے چھوڑ کے چلی گئی تو صاحب نے دوسری شادی یہاں کے ایک بزنس مین کی لڑکی سے کی۔ اس کے بعد وہی ہوا جو پہلے ہو چکا تھا۔ شادی کی رات دلہن نے پھر اسی طرح دلہا کو ذبح کیا اور نئی دلہن کے جوڑے میں خون آلود چھری لہراتی اسی طرح فرار ہو گئی جیسے وہ پہلی دلہن ہوئی تھی۔ یہ نظارہ بھی بہت سے لوگوں نے دیکھا۔ کوئی قاتل دلہن پکڑی نہیں گئی؟ نہیں، کسی قتل کا کوئی سراغ نہیں ملا۔ میں نے سنا ہے کہ ایسا ہی تیسرا واقعہ بھی 2 سال پہلے پیش آیا تھا، مگر پہلے مجھے معلوم نہیں کہ قتل کس کا ہوا تھا۔ یہ ضرور سنا ہے کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے چاند کی آخری تاریخوں میں یہاں سے عورتوں کے کہے سنے ہیں۔ کچھ یہ دعویٰ بھی کرتے ہیں کہ تینوں قاتل دلہنوں کا اس حویلی میں اجتماع ہوتا ہے۔ کچھ کہتے ہیں کہ وہ اتنی ہم شکل ہیں کہ جڑواں بہنے لگتی ہیں۔ خیر، کہنے کا مطلب یہ تھا کہ ہمت ہے تو اس حویلی میں چھپ جانا، اس سے بہتر پناہ کی جگہ تجھے نہیں مل سکتی۔ میں جن بھوتوں اور بدروحوں پر اتنا یقین نہیں رکھتا جتنا جادو ٹونے پر۔ رستم کی ساری ہدایات میں نے ذہن میں رٹے ہوئے سبق کی طرح محفوظ کر لی تھی، لیکن ابھی تک مجھے یقین نہیں تھا کہ آج کی رات میری زندگی میں کوئی انقلاب آئے گا۔ اچانک مجھے آزادی اور نئی زندگی کی ضمانت حاصل ہو جائے گی۔ ہنوز یہ ایک خیال تھا یا ایک خواب؟ رستم کی تمام یقین دہانیوں کے باوجود مجھے یہ ایک خواب ہی لگتا تھا کہ کوئی جیل خانے پر حملہ کر کے سزائے موت پانے والوں کے لیے آزادی کا عام اعلان کر دے۔ پھر بھی ایک اندرونی خلش اور بے چینی تھی جس نے مجھے انتظار کے آزار میں مبتلا کر رکھا تھا۔ مجھے بار بار خیال آتا کہ رستم کا یقین بے سبب یا فریب خیال نہیں ہو سکتا، محض آرزو کا سراب یا دماغ کے خلل کا نتیجہ بھی نہیں ہو سکتا۔ اچانک رات کے سناٹے کو منتشر کرنے والی ایک فائر کی آواز کسی بم کا دھماکہ بن کے گونجی۔ میں اچھل پڑا اور میرا دل بھی جیسے اچھل کر میرے حلق میں آ گیا۔ نہ جانے کون چلایا۔ پھر دوسرا فائر ہوا، اس کے بعد تو گولیوں کے فائر مسلسل ہونے لگے، بیچ بیچ میں مختلف دھماکے بھی سنائی دے جاتے تھے۔ میں نے اپنی زندگی میں صرف پٹاخے چلائے تھے، چنانچہ میں ریوالور، پستول، رائفل اور شکاری بندوق کے فائر کی آواز میں فرق محسوس نہیں کر سکتا تھا۔ ہاں، کلیشنکوف کے برسٹ میں نے سنے تھے۔ باہر ایک شور محشر بپا تھا، نہ جانے کتنے لوگ بیک وقت چیخ چلا رہے تھے، بھاگو، دوڑو، پکڑو۔ اس کے ساتھ گالیاں تھیں اور آہنی دروازے کھولے جانے کی آوازیں۔ پھر اندر گھپ اندھیرا پھیل گیا اور تاریکی میں ٹارچ کی تیز روشنی ادھر سے ادھر لہرانے لگی۔ بہت سے قیدی زور زور سے دروازے جھنجھوڑ رہے تھے، برآمدوں میں ادھر سے ادھر دوڑ رہے تھے۔ میں خود لوہے کی سلاخیں تھامے کھڑا تھا جب ایک سایہ دوڑتے ہوئے میری طرف آیا۔ یہ رستم تھا۔ اس نے چابی لگا کے قفل کھولا اور میرا ہاتھ پکڑ کے کھینچ لیا۔ چل آجا میرے ساتھ کاکا۔ وہ مجھے کھینچتے ہوئے دوڑنے لگا، نہ جانے کس نے گالیاں دیتے ہوئے ہزیانی کہا مارا۔ جاؤ، نکل جاؤ، بھاگ جاؤ سور کے بچوں۔ گولیاں ہر طرف سے برس رہی تھیں، مگر کچھ پتہ نہیں چلتا تھا کہ فائر کون کر رہا ہے اور کس پر کر رہا ہے۔ اور رستم میرا ہاتھ پکڑ کے دوڑتا چلا گیا۔ میں جیل کے صدر دروازے سے گزرا تو مجھے بڑا عجیب لگا۔ اس دروازے سے اندر آتے وقت میں نے سوچا تھا کہ اب اس راستے سے میری واپسی نہیں ہوگی۔
وہ سب گزری ہوئی رات کے کسی وحشتناک خواب کی طرح ہو گیا تھا۔ میں اس زندان سے بہت دور، اس آسیب زدہ حویلی کی تاریک پناہ گاہ میں اکیلا بیٹھا ہوا تھا۔ کہیں پھر سے اس کلاک نے 3 گھنٹے بجائے جس کی صدا میں نے پہلے سنی تھی۔ اس بار یہ آواز قریب سے آئی تھی اور بہت واضح تھی۔ 1 گھنٹہ گزر گیا تھا۔ اس گھنٹے کے ایک ایک سیکنڈ کا متحرک جیتا جاگتا نقش میرے دماغ میں فلم کے فریم کی طرح چل رہا تھا، اور یہ مجھے 1 گھنٹے کی نہیں، پوری ایک رات کی روداد لگتی تھی۔ وہ رات جو ابھی جاری تھی، میرے ساتھ اور ہر طرف محیط تھی۔ بے شک میں زندان کی دیواروں سے، فولادی سلاخوں والے دروازوں اور سلاسل کی آہنی گرفت سے دور آ گیا تھا، لیکن پھر بھی گرفتار ہو جانے کا خوف مسلسل میرے دل کے دروازے پر دستک دے رہا تھا، میری ہر سانس میں موجود تھا۔ ابھی تک میں نے یہ سوچنا بھی شروع نہیں کیا تھا کہ یہاں سے میں کہاں جاؤں گا، اپنی اس دوسری زندگی کا آغاز کہاں سے اور کیسے کروں گا۔ ابھی میں یقین کی اس منزل سے بہت دور تھا جہاں میں اپنے مستقبل کے لیے سوچ بھی سکتا۔ مجھے اندازہ تھا کہ آنے والے چند دنوں میں کیا ہوگا۔ اخبارات کی شہ سرخیاں ہر شہر میں لوگوں کو جیل سے خطرناک ڈاکوں کے فرار کی خبر دیں گی۔ خطرناک ڈاکو 11 تھے، یہ مجھے رستم نے بتایا تھا۔ ان کے ساتھ کتنے نکل گئے تھے یہ کوئی نہیں جانتا تھا اور نہ جان سکتا تھا۔ ہاں، یہ ضرور معلوم ہو جائے گا کہ جیل کے مستعد محافظوں نے فرار کی کوشش کرنے والے کتنے خطرناک مجرموں کو پھر سے پکڑ لیا تھا، کتنوں کو مار ڈالا تھا، لیکن یہ تعداد بھی درست نہیں ہوگی۔ صبح صوبائی وزارت داخلہ کے اعلیٰ حکام جیل پہنچ کے جائے واردات کا معائنہ کریں گے۔ آئی جی جیل خانہ جات، پولیس کے آئی جی صاحب، اور جواب طلبی ہوگی سپرنٹینڈنٹ جیل کی۔ ہمیشہ کی طرح ایک تفتیشی ٹیم بنائی جائے گی یا کوئی کمیشن قائم ہوگا۔ فرار ہونے والے مجرموں کی تصاویر تمام اخبارات میں شائع ہوں گی۔ پولیس تمام باہر جانے والے راستوں پر ناکہ بندی کرے گی۔ ریلوے اسٹیشن، بس کے اڈے، ایئرپورٹ، ہر مسافر ٹرین اور بس پر چھاپے مارے گی۔ اور تلاش کا یہ سلسلہ یا ڈرامہ کم سے کم 1 ہفتہ پورے زور و شور سے جاری رہے گا۔ پھر اس کی شدت میں کمی آنے لگے گی۔ 1 مہینے بعد بات پرانی ہو جائے گی، لوگ بھی اس کو بھول جائیں گے اور خود پولیس کے لیے مزید تلاش لا حاصل ہو جائے گی۔ ہاں، اس عرصے میں کچھ بد نصیب پھر سے پکڑ لیے جائیں گے، اپنی بے وقوفی سے یا کسی کی مخبری سے۔ یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پولیس اس بھوت پریت کے ڈیرے پر بھی چھاپا مارے۔ پولیس میں سب تو آسیب پر یقین نہیں رکھتے، اور بلا شبہ کچھ ذہین اور محنتی بھی ہوتے ہیں، خواہ ان کا وجود آٹے میں نمک کے برابر ہو۔ ابھی میں خود کو صرف غیر محفوظ ہی نہیں، بہت بے کس اور لاچار، تنہا اور کمزور بھی محسوس کر رہا تھا۔ میں موت کو جل دے کر نکل تو آیا تھا، لیکن یہ نہیں جانتا تھا کہ یہاں سے آگے کہاں جاؤں گا۔ میری جیب میں پھوٹی کوڑی بھی نہیں تھی، میرے پیروں میں پہننے کے لیے جوتے بھی نہیں تھے۔ جو لباس میں نے زیب تن کا رکھا تھا وہ چوری کا تھا، اور اس کے نیچے وہ جو مجھے ایک مفرور مجرم ثابت کرتا تھا۔ اب میری دستگیری کرنے والا گاما رستم بھی میرے ساتھ نہیں تھا۔ رات کے اندھیری کی نقاب اوڑے وہ دنیا کی بھیڑ میں ہمیشہ کے لیے گم ہو گیا تھا۔ حق مغفرت کرے، عجیب آزاد مرد تھا۔ مجھ پر ایک نیکی کا قرض چھوڑ کے وہ اپنی دنیا میں لوٹ گیا تھا۔ یہ اسی کی مسلسل کوشش کا نتیجہ تھا کہ میں نے جواری بن کے اپنی زندگی کو داؤ پر لگایا اور پہلی بازی جیت گیا۔ وہ مسلسل مجھے قائل کرتا رہا تھا کہ یہ آخری موقع ہے کاکا، اور میں نے اس موقع سے فائدہ اٹھا لیا تھا۔ لیکن یہ موقع مجھے ان لوگوں نے فراہم نہیں کیا تھا جو مجھے پہلے 2 بار آفر دے چکے تھے۔ میں ان کی بات مان لوں اور ان سے تعاون کرنے پر آمادہ ہو جاؤں تو میرے لیے زندان کی اذیت بھری زندگی اور ایک عبرتناک انجام والے مستقبل کا خاتمہ ہو سکتا ہے۔ وہ بڑے طاقتور لوگ تھے اور یہ سمجھتے تھے کہ وہ اپنے ایک ہاتھ میں زندگی رکھتے ہیں تو دوسرے ہاتھ میں موت، جو نعوذ باللہ خدائی کے دعوے سے کم نہیں تھا۔ میرے جیسے عام لوگ ان کے نزدیک حشرات الارض تھے۔ میں ایک جیل کی دنیا سے تو نکل آیا تھا، لیکن باہر وہی دنیا تھی جس میں ان کی فرعونیت کا سکہ چلتا تھا۔ وہ آج بھی گزرے ہوئے کل کی طرح وہی پرانے دشمن تھے۔ اب مجھے پیاس محسوس ہو رہی تھی۔ یہ رخصت ہوتے موسم سرما کی آخری سرد لہر تھی جس نے میرے پیروں کو سن کر دیا تھا، اور دوہرے کپڑوں میں بھی آخری شب کی ٹھنڈک سے میرے جسم میں کپ کپی سی تاری تھی۔ اس کے باوجود میرا حلق خشک ہونے لگا تھا، لیکن یہاں پانی کا حصول بھی ممکن نہیں تھا۔
مجھے اندازہ تھا کہ 2-4 گھنٹے میں وہ صبح طلوع ہو جائے گی جب میں جیل کے اندر اپنی کوٹڑی سے باہر آنکھیں کھولوں گا اور آزادی کے پہلے سورج کی روشنی کو اپنے ارد گرد پھیلتا دیکھوں گا۔ لیکن میرا جسم آزادی کی مسرت کے ساتھ زندہ رہنے کے لیے مادی اسباب کا طلبگار بھی ہوگا۔ پیاس کے بعد مجھے بھوک محسوس ہوگی جو میں ایک حد تک برداشت کر لوں گا، مگر اس کے بعد اچانک میرے حواس کو ایک جھٹکا لگا اور میرے خیالات کی رو ٹوٹ گئی۔ یہ ایک مسحور کن تیز اور دل نواز خوشبو کا جھونکا تھا جس نے میرے حواس پر یلغار کی تھی، بالکل اس طرح جس طرح جیل میں ڈاکوؤں کے ساتھیوں نے مسلح یلغار کی تھی۔ ایک لمحے کے لیے میں گھبرا گیا، خوف سے میرے پورے جسم میں کپ کپی سی دوڑ گئی۔ اب تک یہاں صرف بو تھی، اس بو میں ہر قسم کی بو شامل تھی جس میں سانس لیتے ہوئے اب مجھے ناگواری کا احساس بھی نہیں ہو رہا تھا۔ خوشبو کا یہ ہیجان انگیز جھونکا اس ماحول میں بالکل اجنبی تھا، اتنا ہی اجنبی جتنا میلے کچیلے بدحال فقیروں کی ٹولی میں کوئی خوش پوش، خوش شکل اور خوشحال بادشاہ زادہ۔ ابھی میں اس خوشبو سے آشنائی کا رشتہ استوار بھی نہیں کر پایا تھا کہ میری سماعت پر حیرت کا وار ہوا۔ میں نے ایک ہلکی سی کھنک سنی، جیسے چوڑیوں کی دبی دبی جھنکار۔ میں کہہ سکتا تھا کہ میرے کانوں کو دھوکا ہوا، لیکن وہ خوشبو تو جیسے وہیں رک گئی تھی اور اپنا وجود تسلیم کرانے کے لیے تاریکی میں مجھ پر یلغار کر رہی تھی۔ خوف کی ایک سرد لہر میری ریڑھ کی ہڈی میں اترنے لگی۔ میں کبھی بھوت پریت کا قائل نہیں تھا، ذاتی طور پر نہ مجھے عالم ارواح کے کسی مکین سے ملاقات کا شرف حاصل ہوا تھا اور نہ ہی اس بے وجود مخلوق سے جن میں بھوت اور چڑیلیں شامل تھیں۔ مختلف لوگوں کے تجربات میں نے سنے تھے اور پڑھے بھی تھے، مگر میرا ذہن مشاہدے اور تجربے کی کسوٹی پر خود کو پرکھے بغیر کسی بات کو قبول نہیں کر سکتا تھا۔ ایسا لگتا تھا کہ آج اس آسیب زدہ حویلی میں میری یہ خواہش پوری ہونے کا وقت آ گیا تھا۔ میں نے اس خوشبو پر غور کیا۔ یہ قبرستانوں اور مزاروں پر محسوس ہونے والی اگربتی، کافور یا لوبان کی خوشبو نہیں تھی جس سے روحانیت کا پرخوف ماحول طاری ہو جاتا ہو۔ نہ یہ پھلوں کی مہک تھی، نہ ہنا کی خوشبو۔ پھر یہ کیا تھا؟ ٹیلکم پاؤڈر یا ٹوائلٹ سوپ، یوڈی کولون یا اعلیٰ قسم کا پرفیوم؟ پرفیومز کا تو شمار نہیں، لیکن میں چند ایک کے سوا کوئی خوشبو شناخت نہیں کر سکتا تھا۔ بروٹ، چارلی، پوائزن، بلیک میجک۔ میں نے نفی میں سر ہلایا۔ یہ خوشبو جانی پہچانی ضرور لگتی تھی، لیکن پھر بھی سب سے جدا تھی، اور کچھ یاد نہ آتا تھا کہ اس سے میرا واسطہ پہلے کہاں پڑا تھا۔ جیسے راہ چلتے کوئی شناسا چہرہ دکھائی دے، سلام دعا بھی ہو، مگر بہت سوچنے پر بھی یاد نہ آئے کہ اس کا نام کیا تھا، اسے پہلے کہاں دیکھا تھا۔ چوڑیوں کی کھنک پھر سنائی دی تو میں تقریباً اچھل پڑا۔ اس بار یہ آواز بہت واضح اور بلند تھی۔ اب یہ ناممکن ہو گیا تھا کہ میں اسے فریب سماعت سمجھ کر نظر انداز کر دوں۔ میں نے مکمل تاریکی میں ایک سیاہ چوکٹھا سا محسوس کیا جو در حقیقت دوسرے کمرے میں جانے کا راستہ تھا۔ کسی پٹ یا چوکھٹ کے بغیر اسے دروازہ تو نہیں کہا جا سکتا تھا۔ یہ خوشبو کا جھونکا بھی اسی طرف سے آیا تھا اور چوڑیوں کی جھنکار بھی اسی سمت سے سنائی دی تھی۔ میں سنبھل کے قدم جماتا ہوا آگے بڑھا۔ میرے پیروں کے نیچے وہی ٹوٹا پھوٹا گرد آلود اور زمانے بھر کی غلاظت سے بھرا ہوا فرش تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے صرف اس ویرانے میں مقیم چمگادڑ یا الو ہی نہیں، دوسرے پرندوں کے علاوہ وقت ضرورت آوارہ گرد اور مجبور لوگ بھی اس کو بیت الخلاء کے طور پر استعمال کرتے رہے ہیں۔ میرے تلوے دکھ رہے تھے، مگر اس سے زیادہ فکر مجھے یہ تھی کہ میں ٹھوکر کھا کے اس پرتعفن اور غلیظ فرش پر منہ کے بل نہ گر پڑوں۔ میں دروازے کے قریب تھا جب میں نے ایک سسکی سنی، ایک دبی دبی سسکی۔ پھر چوڑیوں نے صدا دی۔ ایک لمحے کے لیے میرے منطق پرست سائنسی ذہن پر بے یقینی کے سائے سے پھیلنے لگے۔ کہیں سچ مچ یہ کوئی بھڑکتی ہوئی روح تو نہیں ہے؟ ساری دنیا جادو ٹونے، بھوت پریت اور نیک و بد ارواح، جنات اور چڑیلوں کے وجود کو تسلیم کرتی تھی۔ مافوق الفطرت واقعات کی کوئی انتہا نہیں جن کی سائنسی وضاحت بھی نہیں دی جا سکتی۔ بعض لوگوں کے ذاتی تجربات کو جھٹلایا بھی نہیں جا سکتا کیونکہ عام زندگی میں وہ انتہائی معتبر سمجھے جاتے ہیں۔ یہ چند سیکنڈ کی بات تھی، پھر میں نے سر سے ایسے تمام خیالات کو چھٹک دیا کہ یہ کوئی آسیب کا سلسلہ تھا۔
میری عقل یہ تسلیم نہیں کرتی تھی کہ میرے حواس مجھے دھوکہ دے رہے تھے۔ وہ خوشبو ایک حقیقت تھی اور چوڑیوں کی کھنک بھی۔ یہ سب اس ماحول کا اثر تھا یا پہلے سے سنی ہوئی روایات کا؟ گاما رستم نے مجھے اس حویلی سے منسوب تاریخ یوں سنائی تھی کہ حقیقت میں افسانے شامل کر دیے تھے۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ کچھ دیر پہلے میں خوف اور دہشت کے جس تجربے سے گزرا تھا اس میں موت ہم رکاب تھی۔ اب تک میرے اعصاب پر اس کا اثر باقی تھا، چنانچہ میں گھپ اندھیرے میں ساکت کھڑا رہا، یوں جیسے سیاہ کینوس پر سیاہی سے بنی ہوئی قد آدم تصویر۔ وہ خوشبو اب میرے حواس پر مسلط ہو چکی تھی اور اپنے وجود کو ثابت کر رہی تھی۔ چوڑیوں کی کھنک اور دبی دبی سسکیوں کی آواز مجھے بہت قریب سے آتی ہوئی محسوس ہوتی تھی، لیکن میں وہاں مفلوج کھڑا تھا۔ مجھ میں آگے قدم بڑھانے کی ہمت نہیں تھی، میری آواز تک میرا ساتھ نہیں دے رہی تھی کہ میں 3 لفظوں کا ایک سوال کر سکتا کہ تم کون ہو؟ اگر اس وقفے میں باہر سے کوئی موٹر سائیکل یا کار گزرتی تو اندر کا منظر چند سیکنڈ کے لیے اتنا روشن ضرور ہو جاتا کہ میں کچھ دیکھ سکوں۔ اسی وقت ایک حادثہ پیش آیا۔ اسے اور کیا نام دیا جا سکتا ہے کہ کوئی بہت باریک سا اڑنے والا کیڑا جو کسی مچھر کا نو مولود بھی ہو سکتا تھا میری ناک کے اندر پہنچ گیا۔ ظاہر ہے نظر اسے بھی نہیں آ رہا تھا، ورنہ وہ ناک کی بند کلی میں داخل ہی کیوں ہوتا؟ مگر پھر یہ ہوا کہ مجھے بے اختیار چھینک آ گئی۔ اس چھینک کے ساتھ ہی کسی نے چیخ ماری اور میں یوں اچھل پڑا جیسے جیل کا سائرن عین میرے کان پر بج اٹھا ہو۔ کون ہو تم؟ اس نے دبی دبی گھٹی ہوئی پرخوف آواز میں سوال کیا۔ خبردار آگے مت آنا، میں گولی مار دوں گی۔ خوشبو کا ایک تیز جھونکا سا آیا اور چوڑیوں کی جھنکار اب بالکل مخالف سمت سے سنائی دی۔ میں نے وہیں کھڑے کھڑے اپنی آواز میں نرمی اور شائستگی شامل کر کے کہا، دیکھو ڈرو نہیں۔ وہ اسی گھبراہٹ میں بولی، خبردار وہیں رک جاؤ، میں نے کہا نا پستول ہے میرے پاس اور میں اندھیرے میں بھی شوٹ کر سکتی ہوں، میرا نشانہ بہت اچھا ہے۔ میں نے اپنے حواس کو مجتمع کیا اور آہستہ سے کہا، تمہیں مجھ سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں، میں تو خود یہاں۔ اس کا ہسٹیریا زدہ لہجہ برقرار رہا۔ جھوٹ بولتے ہو تم، میں اچھی طرح سمجھتی ہوں تمہاری نیت کو۔ آئی ول مرڈر یو اگر تم نے میرے قریب آنے کی کوشش بھی کی۔ آل رائٹ، میں اسی جگہ کھڑا ہوں۔ اگر تمہارا نشانہ اتنا ہی اچھا ہے تو میری آواز پر بھی تم مجھے شوٹ کر سکتی ہو، میں یہاں سے 1 انچ بھی نہیں ہلوں گا۔ بس خدا کے لیے اپنے ریوالور کا رخ میری طرف مت رکھو پلیز۔ کیوں؟ تاکہ تم فائدہ اٹھا سکو؟ ہرگز نہیں۔ دیکھو تم بہت ٹینس ہو، نروس ہو، آئی ڈونٹ نو وائی، لیکن ایسی کیفیت میں بالکل ٹھیک ہوں میں، کسی غلط فہمی میں مت رہنا۔ میں نے نرمی سے کہا، تم جھوٹ بول رہی ہو، تم سخت خوفزدہ بھی ہو، تمہاری آواز کانپ رہی ہے کیونکہ تم پر خوف سے لرزہ طاری ہے۔ ہاتھ کانپ رہے ہوں تو بلا ارادہ بھی گولی چل جاتی ہے، ٹیک اٹ ایزی۔ کم سے کم مجھ سے تمہیں کوئی خطرہ محسوس نہیں ہونا چاہیے۔ اس کا لہجہ کچھ بدلا۔ آخر کون ہو تم؟ میں ایک شریف آدمی ہوں۔ شریف آدمی؟ یہاں کیا کر رہے ہو تم؟ وہ تلخی سے بولی۔ یہ سوال میں نے پہلے کیا تھا۔ اس نے فوراً میری بات کاٹ دی۔ غلط، پہلے میں نے پوچھا تھا کون ہو تم؟ بولو۔ میں ہوں ایک مجبور آدمی۔ ابھی تم خود کو شریف آدمی کہہ رہے تھے، نام بتاؤ اپنا، کام کیا کرتے ہو، یہاں کیوں آئے ہو؟ اس کی گفتگو کے انداز سے میں نے بہت سے اندازے قائم کیے تھے۔ ایک یہ کہ وہ ان پڑھ نہیں ہے۔ خوف اور گھبراہٹ کے باوجود اس کی آواز سے وہ کم عمر یا عمر رسیدہ نہیں لگتی تھی۔ اس سے میں یہ اندازہ بھی قائم کر سکتا تھا کہ وہ فقیرنی نہیں ہو سکتی۔ اس سے پہلے کہ خاموشی کا وقفہ اس کے دل میں شکوک پیدا کرتا اور میں اندازوں کی بنیاد پر نتائج اخذ کرنے میں ہی مارا جاتا، کوئی گاڑی سڑک سے گھوم کے گلی میں آئی اور اس کا اجالا چند سیکنڈ کے لیے کمرے کو روشن کر گیا۔ اس اجالے میں ہم نے پوری طرح ایک دوسرے کو دیکھا اور 1 سیکنڈ میں مجھ پر 14 طبق روشن ہو گئے۔ وہ ایک دلہن تھی، سر سے پیر تک سرخ لباس عروسی میں، زیورات سے لدی پھندی اور پورے 16 سنگھار کے ساتھ۔ وہ اس کھنڈر جیسے ویران کمرے میں اکھڑے ہوئے پلستر والی دیوار کا سہارا لیے کھڑی تھی اور اس کے ہاتھ میں کوئی ریوالور نہیں تھا، ایک خون آلود چھری تھی۔ میرے دماغ کا فیوز اڑ گیا۔ وہ سب خوش فہمی جو مجھے
اپنے توہم پرست نہ ہونے کے بارے میں تھی، پلک جھپکتے میں دور ہو گئی۔ مجھے ذرا سا شک نہ رہا کہ بالآخر آج میں اس حویلی کے آسیب کا شکار ہو چکا ہوں۔ جس کو میں لوگوں کی جہالت کا وہم قرار دیتا تھا وہ حقیقت تھی۔ ایک نئی نویلی دلہن کے خون آلود چھری لہراتے ہوئے نظر آنے کے واقعات مجھے گاما رستم نے جیل میں سنائے تھے، بے بنیاد نہیں تھے۔ میرے اندر سے اٹھنے والی خوف کی سرد لہر نے مجھے مفلوج کر دیا۔ میں نے سوچا کہ پلٹ کر بھاگ جاؤں، مگر میرا جسم حرکت کے قابل ہی نہیں رہا تھا۔ میرے پاؤں من بھر کے ہو گئے تھے اور میں پلک جھپکائے بغیر اندھیرے کو گھور رہا تھا۔ نہ جانے کتنی دیر بعد میں اس قابل ہوا کہ کچھ بول سکوں، لیکن حلق سے نکلنے والی آواز مجھے مسکا خیز حد تک اجنبی لگی۔ تم وہی دلہن ہو نا جس نے سہاگ رات میں اپنے شوہر کا قتل؟ اس نے بڑی تیزی سے جس لگا کر مجھ پر حملہ کیا۔ معلوم نہیں اس کی آنکھوں نے اندھیرے میں مجھے کیسے دیکھا، اور اس میں اتنی ہمت اور وحشیانہ قوت کہاں سے آ گئی۔ میرا خیال ہے کہ وہ ہسٹیریا سے مغلوب ہو کے اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھی تھی۔ میری بات نے جذبات کے بارود کے ڈھیر میں چنگاری پھینکنے کا کام کیا۔ یہ زندگی کا دفاع کرنے کی حیوانی جبلت تھی جس نے میرے جسم کے خود حفاظتی نظام کو بر وقت متحرک کر دیا۔ ہر خطرے میں انسان کی ہر حس بہت تیز ہو جاتی ہے۔ میں نے مکمل تاریکی میں بھی اس خوشبو کو ہوا کے جھونکے کی طرح اپنی طرف لپکتے محسوس کیا۔ بے اختیار میں پیچھے ہٹا اور دفاعی انداز میں اپنے ہاتھوں کو اوپر اٹھا کے ڈھال بنانے کی پوری کوشش کی۔ میرے بائیں ہاتھ کی پشت پر چبھن سی ہوئی، پھر درد کی ایک لکیر سی میری کونی سے کلائی تک پھیلتی چلی گئی۔ اس کے وجود کی خوشبو جب مجھے اپنے جسم کے گرد لپٹی ہوئی محسوس ہوئی تو میرے ہاتھوں نے خود بخود اس کو دبوچنے کی کوشش کی، مگر وہ پوری طرح میری گرفت میں نہیں آئی۔ میرے ہاتھ اس کے شانوں پر گئے۔ خوف یا اشتعال کے ہسٹیریا نے اسے پاگل کر دیا تھا۔ وہ متلاطم سمندر کی ایک بپھری ہوئی موج تھی، یا تاریک طوفانی رات میں گرنے والی بجلی۔ اس کا ریشمی وجود میرے گرفت میں آیا، مگر میں اسے اسیر نہ کر سکا۔ وہ تڑپ کر میرے ہاتھوں سے پھسل گئی۔ لیکن اس سے پہلے کہ وہ مجھ پر وار کرتی، میں نے اس کے وجود کا تعین اس کی خوشبو اور قربت کی حرارت سے کیا۔ میں نے تاریکی میں حملہ کیا اور اپنے جسم کی ساری قوت کے ساتھ اس سے ٹکرا گیا۔ جب میں گرا تو وہ میرے نیچے آ گئی۔ وہ زخم خوردہ ناگن کی طرح تڑپتی مچلتی رہی، بل کھاتی اور پھنکارتی رہی۔ تم بدماش، تم کیا سمجھتے ہو؟ پکڑ لوگے مجھے، گرفتار کر کے پولیس کے حوالے کر دو گے؟ اب مجھ پر جنون طاری تھا اور وہ میری وحشیانہ قوت کے سامنے بے بس تھی۔ میں نے ایک گھٹنے کا سارا دباؤ ڈال کر اسے زمین سے لگائے رکھا اور ایک ہاتھ سے اس کا منہ دبایا تو اس کے لیے سانس لینا بھی دشوار ہو گیا۔ میرے دوسرے ہاتھ نے اس کی وہ کلائی جکڑ لی جس میں ایک خون آلود خنجر اب بھی میرے دل تک پہنچنے کے لیے بےتاب تھا۔ اچانک اس کی ساری مزاحمت ختم ہو گئی۔ اس کا اوپر اٹھا ہوا ہاتھ نیچے گر گیا۔ یہ بے ہوشی کی علامت تھی، مگر میں کوئی رسک لینے پر تیار نہیں تھا۔ اس کی بے حسی مکر بھی ہو سکتی تھی۔ میں نے آہستہ سے اپنا گھٹنا تھوڑا سا اوپر اٹھایا تاکہ وہ سانس لے سکے، مگر اس کا خنجر پر کف ہاتھ نہیں چھوڑا۔ وہ اسی طرح بے حس و حرکت پڑی رہی۔ اب مجھے احساس ہوا کہ اس کی کلائی کتنی گداز اور نازک تھی۔ میں نے اپنی وحشیانہ گرفت سے ان چوڑیوں کو بھی چورا چور کر دیا تھا جن کی جھنکار نے اس ویرانے کی تاریک خاموشی میں اس کو مجھ سے متعارف کرایا تھا۔ اپنی مردانہ بے رحمی پر تھوڑی سی خجالت کے ساتھ میں نے اس کی کلائی کو چھوڑا تو وہ ہاتھ بے جان سا ہو کر فرش خاک پر گر گیا۔ میں نے اس کی گرفت سے خنجر یوں لے لیا جیسے کوئی سو جانے والے بچے کے ہاتھ سے کھلونا لے لے۔ پھر میں نے اس کے منہ سے ہاتھ بھی ہٹا لیا۔ وہ خاموش رہی۔ میں نادم سا اٹھ کھڑا ہوا، پھر اس کے قریب ہی بیٹھ گیا جہاں وہ غلیظ گرد آلود فرش پر قیمتی لباس عروسی کے ساتھ بے حس و حرکت پڑی تھی۔ اچانک ایک پریشان کرنے والے خیال نے مجھے مجبور کر دیا کہ میں اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کے دیکھوں۔ میں ڈر گیا کہ اپنی بے انعام وحشت میں کہیں میں نے اسے مار تو نہیں دیا تھا، لیکن اس کی سانس چل رہی تھی۔ گو اس کی حرکت میں اب وہ پہلے جیسی مد و جزر کی طوفانی کیفیت نہیں رہی تھی۔ بڑی احتیاط اور نزاکت سے میں نے پھر اس کا بازو تھاما اور نبض کی رفتار کو محسوس کیا جو بہت کم تھی مگر ختم نہیں ہوئی تھی۔ اطمینان کے ساتھ ہی اب میں بھی پرسکون ہو گیا تھا۔ شاید میری آنکھیں اندھیرے میں بھی دیکھنے لگی تھیں کہ اس کا پورا پیکر میری نظر میں تھا۔ اپنے بالکل پیچھے میں نے دیوار کو محسوس کیا اور سہارا لے کر اپنے پیر پھیلا دیے۔ پھر میں نے ایک طویل گہری سانس لی۔
اب میں نے درد کی اس ٹیس کو محسوس کیا جو میرے بائیں ہاتھ میں ہتھیلی کی پشت سے کوہنی تک محسوس ہو رہی تھی۔ میں زخم کی گہرائی کو دیکھ نہیں سکتا تھا۔ ایک انگلی سے میں نے خون کی چپچپاہٹ کو محسوس کیا۔ شاید مجھے صرف خراش آئی تھی۔ لکیر سے رسنے والا خون وہیں جم گیا تھا، مگر کوہنی کے پاس سے اب بھی بہہ رہا تھا۔ خنجر کی نوک نے صرف کھال کو کاٹا تھا۔ خون قطرہ قطرہ ٹپک رہا تھا۔ یہ ضروری تھا کہ اس کے بہاؤ کو میں پٹی باندھ کے روک دوں۔ اس آسیب زدہ حویلی میں فرسٹ ایڈ باکس کہاں سے آتا؟ یہاں تو اندھیرے میں پانی تلاش کرنا بھی ناممکن تھا۔ پانی ہوتا تو میں زخم کو دھو کے صاف کر سکتا تھا۔ مجھے کچھ اندازہ نہیں تھا کہ یہ خون میرے لباس پر کہاں کہاں نظر آئے گا۔ اپنے آپ کو قاتلانہ حملے سے محفوظ رکھنے کی کوشش ایک غیر ارادی فعل تھا۔ اس وقت احتیاط کے تقاضوں پر غور کرنا ممکن نہیں تھا۔ میں نے ایک ہاتھ سے دبا کے خون کو روکنے کی کوشش کی، اس سے کوئی فائدہ نہ ہوا۔ الٹا میرا ہاتھ خود اپنے ہی لہو سے بھر گیا۔ ضرورت ایک پٹی کی تھی۔ اس ضرورت کا خیال آتے ہی مجھے متعدد واقعات یاد آئے جو میں نے کہانیوں میں پڑھے تھے یا فلموں میں دیکھے تھے۔ بستر کی چادریں پھاڑ کے اور انہیں آپس میں گرا دے کر قیدی اتنی لمبی رسی بنا لیتے تھے کہ ہسپتال یا قید خانے کی دوسری تیسری منزل پر کسی کھڑکی کے راستے فرار ہو جائیں۔ کپڑے تو میرے جسم پر بھی تھے، کیا میں کہیں سے ایک پٹی پھاڑ کر الگ نہیں کر سکتا تھا؟ اندازے سے فرش کو ٹٹول کر میں نے چھری اٹھا لی۔ دلہن کے لباس عروسی میں ٹیشو کا ایک دوپٹہ بھی تھا۔ ظاہر ہے ابھی دلہن کو اس کی ضرورت نہیں تھی۔ اس کا ایک کنارہ پھاڑنے سے 2.5 گز کی لمبائی کیا کم ہوتی۔ خدا نے بروقت مجھے عقل سلیم سے مشورے کی صلاحیت عطا کی۔ مجھے سوتی کپڑے کی ضرورت تھی۔ ٹیشو کے کام والے دوپٹے کی پٹی خون کو جذب نہیں کر سکتی تھی۔ اس کی قمیض بھی ریشمی تھی اور شلوار بھی۔ مجھے اپنے کپڑوں کا خیال آیا۔ اوپر والا لباس چوری کا تھا۔ اس سے میں نے جیل کی خلت فاخرہ کو چھپا لیا تھا۔ جیل والا 1 2 3 نمبر کا لباس 100% کاٹن کا تھا۔ میں نے چوری کے ملبوس کا دامن اٹھایا اور جیل میں زیر استعمال رہنے والی قمیض کے دامن سے پوری پٹی کاٹ لی۔ چھری سے میں نے صرف سلائی والے کنارے کو کٹ لگایا تھا، باقی پٹی پھاڑ کے الگ کرنا مشکل کام نہیں تھا۔ ایک ہاتھ سے پٹی باندھنا مشکل کام تھا۔ میں نے پٹی کے ایک کنارے کو درمیان سے لمبائی کے رخ 2 حصوں میں کاٹا۔ اس سے مجھے یہ بھی اندازہ ہوا کہ بظاہر کچن میں استعمال کی جانے والی چھری کی دھار کتنی تیز ہے۔ یہ کہیں میری پسلیوں میں اتر جاتی تو دل کی ہر رگ یوں کاٹ دیتی کہ وہ معدے میں جا کر گرتی۔ ایک کونا دانت میں دبا کے میں نے پٹی کو اتنا سخت باندھا کہ وہ کٹ کو بند کر دے۔ کسی دشواری کے بغیر میں نے پٹی کی گرہ باندھی اور سکون کا سانس لے کر پھر دیوار سے ٹیک لگا لی۔ اب مجھے اس دلہن کے پھر ہوش میں آنے کا انتظار تھا۔ میں نے پل بھر کے اجالے میں اس کی صرف ایک جھلک دیکھی تھی۔ اس کے جوان ہونے میں شک نہیں تھا، لیکن اس کی خوبصورتی کا احساس بالکل غیر واضح تھا۔ عام حالات میں تو ہر دلہن زرق برق لباس اور 16 سنگار میں حسین ہی لگتی ہے۔ میں نے جس دلہن کو دیکھا تھا اس پر وحشت سوار تھی۔ اس کی آنکھوں میں جنون تھا اور چہرے پر دہشت کا اثر غالب تھا۔ اگر وہ مسکراتی شرماتی دلہن ہوتی تو شاید اس کے حسن کی جلوہ سامانی میری نظر کو بھی خیرہ کرتی۔ اب میرے ذہن سے اس دلہن کے بھوت پریت ہونے کا خیال مٹ چکا تھا۔ وہ ایک زندہ سلامت جیتی جاگتی عورت تھی۔ سابقہ روایات سے ایسی 2 دلہنوں کا وجود ثابت ہوتا تھا۔ یہ تیسری تھی جسے ابھی تک صرف میں نے دیکھا تھا۔ اگر میں بھاگنے کی کوشش کرتا اور وہ چھری لیے میرا تعاقب کرتی تو شاید روایات میں ایک اور خونی دلہن کا اضافہ ہو جاتا، بشرط یہ کہ نصف شب گزر جانے کے بعد بھی کسی بیمار بوڑھے کی بے خواب آنکھیں اسے دیکھ لیتی، یا رات کا کوئی پہرے دار نائٹ ڈیوٹی کر کے دیر سے گھر لوٹتے ہوئے یا آوارہ گرد اسے دیکھ لیتا۔ روایات کا سفر ایسے ہی آگے بڑھتا ہے۔ کوئی ایک ناقابل یقین واقعہ سناتا ہے، سننے والے دل داستان کے لیے اس کی سنسنی خیزی میں کچھ اور اضافہ کرتے ہیں اور دوسری جگہ نئے سامعین کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ کچھ یقین کرتے ہیں، کچھ نہیں، مگر بات پھیلتی جاتی ہے۔ اصل حقیقت گم ہو جاتی ہے کیونکہ اس تک پہنچنے کی زحمت ہی کوئی نہیں کرتا۔ سنسنی خیزی کا ڈرامائی عنصر اس حد تک غالب آ جاتا ہے کہ بالآخر کوئی ایک ناول لکھ مارتا ہے، اس ناول پر کوئی فلم بن جاتی ہے۔ مدھو بالا کی فلم محل نے کیا دھوم مچائی تھی۔ آصف، ارواح اور مافوق الفطرت واقعات پر بالی ووڈ سے ہالی ووڈ تک سینکڑوں ہزاروں فلمیں بن چکی ہیں۔
اس حویلی سے منسوب آصف کی کہانی میں ایک بار نہیں 2 بار ایسا ہوا تھا کہ بابل کے انگنا سے پیا گھر جانے والی 2 روایتی قسم کی دلہنوں نے اپنے سرتاج من سلامت باشد کو عدم کی راہ دکھانے کے لیے صبح ہونے کا انتظار نہیں کیا تھا۔ یہ کسی نے بھی نہیں بتایا کہ آخر انہوں نے ایسا کیوں کیا تھا اور بعد میں ان کا انجام کیا ہوا۔ پیارے پیارے 2-4 بچوں اور ایک دیوانہ وار محبت کرنے والے شوہر کا خواب دیکھنے والی لڑکیوں کی آنکھ تختہ دار پر کھلی تو انہوں نے پھانسی پانے کے بعد عالم ارواح سے واپس آ کے پبلک کو دہشت زدہ کرنے کا تماشا کیوں کیا؟ کیا وہ کسی اور کو چاہتی تھی؟ کیا بعد میں انہیں اپنا پیار ملا؟ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ مقتول کا خطاب پانے والے دلہا نے یہ سب ڈرامہ کیوں نہیں کیا؟ میں نے ذہن سے ان فضول خیالات اور سوالات کو جھٹکا۔ آج میں نے حویلی کے روایات کا رخ بدل دیا تھا۔ ایک دلہن مجھے پوری کوشش کے باوجود قتل نہیں کر پائی تھی، لیکن میں اس کا دلہا تھا ہی کہاں؟ اصل مقتول دلہا کون تھا اور کہاں تھا؟ قتل ہونے والا دلہا نمبر 3۔ کتنے افسوس کی بات ہے، روایات کا دھارا ایک ہی سمت میں بہتا چلا جا رہا تھا۔ کم سے کم ایک بار تو ایسا ہو کہ لوگ کسی دلہا کو خون آلود چھری کے ساتھ سنسان راتوں میں بھٹکتا دیکھیں۔ وہ آہستہ سے ایک بار کراہی۔ یہ بے ہوشی سے ہوش کی جانب سفر کی پہلی نشانی تھی۔ میں خیالات کے گرداب سے نکل آیا اور چوکس ہو کر بیٹھ گیا۔ میرے تمام حواس اب رات کی مخلوق کی طرح کام کر رہے تھے۔ ممکن ہے یہ صبح کاذب کا اجالا ہو کہ میں اس کی خفیف سی حرکت کو بھی دیکھنے لگا تھا۔ سب سے زیادہ پریشان کن وہ خوشبو تھی جو میرے احساسات پر چھا گئی تھی، اور میں اتنا بے بس ہو گیا تھا جیسے ریشم کا کیڑا خود اپنے گرد ریشم کا تار لپیٹ کر محصور ہو جاتا ہے۔ سکوت میں اس کی دبی دبی دکھی اور مجبور سرگوشی سنائی دی۔ تم ابھی ہو یہاں؟ میں نے نرمی سے کہا۔ بالکل ہوں۔ یہ جو تم میری آواز سن رہی ہو نا، یہ عالم ارواح سے نہیں آ رہی ہے۔ وہ خاموش رہی۔ میں بولتا رہا۔ تم نے تو کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی مجھے دوسری دنیا کی طرف روانہ کرنے کی، لیکن میں 100% زندہ ہوں۔ آئی بات سمجھ میں؟ اگر اب بھی تمہارے دل میں کوئی خیال ہے کہ مجھے بھی قتل کر دو، میں نے بھی پر زور دیا، تو اس خیال کو اپنے دل سے نکال دو۔ وہ چھری اب بھی میرے پاس ہے، آلہ قتل، اس پر میرا خون بھی ہے۔ وہ آہستہ سے بولی۔ تم کون ہو؟ پولیس کے آدمی؟ پولیس والا اور آدمی، خیر فرض کر لو مجھ میں یہ متضاد صفات ہیں۔ معصوم قاتل تم کو ہی کہا جا سکتا ہے۔ اس نے خوف سے کہا، مگر آرام سے لیٹی رہی۔ تم کیا مجھے گرفتار کرو گے؟ کرنا تو یہی چاہیے۔ وہ ایک دم اٹھ بیٹھی۔ تم جھوٹ بول رہے ہو۔ میں اندھیرے میں اس کی صورت دیکھنے کی کوشش کرتا رہا۔ یہ تم کیسے کہہ سکتی ہو؟ خود تم نے کون سا سچ بولا ہے مجھ سے اب تک؟ اگر میں سچ بولوں گی تو کیا تم مان لو گے؟ اس موڑ پر اختتام کرتے ہیں اس کہانی کی پہلی قسط کا۔ اپنے کمنٹس میں اس کے بارے میں فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ ملتے ہیں نئی قسط کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔